کے لغوی طور پر معنی کی بات کی تھی، تو تبھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لغوی طور پر تو پھر مرزا مسرور صاحب کو امام مہدی ہونا چاہیے. آپ نے کہا میں نہیں مانتا. تبھی میں نے یہ بات شروع کی تھی. پھر آپ اس کا مطلب ہے خاص سٹیٹس مانتے ہیں. اب خاص سٹیٹس آنا چاہیے تھا قرآن سے. اب آپ نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن سے باہر کوئی سورس ہے جس کو آپ مانتے ہیں. جبکہ طلعت صاحب آپ سے ایک بار پہلے بھی بڑی پیاری ہماری گفتگو رہی. میں نے نوٹ کیا تھا کہ آپ کا خاص، آپ کا تو خوبصورتی مجھے لگتا تھا یہ ہے، یا آپ کے اندر جو ایک میں چمک دیکھتا تھا وہ یہ تھی طلعت بھائی کہ آپ کہتے تھے میں قرآن سے باہر جانا ہی نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے باہر احادیث کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے پھر احادیث سے لے لیا جائے امام مہدی کا کانسیپٹ. طلعت بھائی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں آگے. ابھی تک آپ نے میرے پر اتنے اعتراض اٹھا دیے، لیکن ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا کہ امام مہدی کی تشریح تو کر دیں. اتنی مرتبہ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی، لیکن ہر مرتبہ کبھی آپ کہتے ہیں آپ ان کو امام مہدی مانتے ہو، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی حدیث پہ آ جاتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے، حدیث سے مانتے ہیں. پہلے اس کی میننگ تو کر لیں. جس لفظ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی میننگ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنی بار سوال اٹھانے کے باوجود آپ اس کے تشریح نہیں کر رہے کہ امام مہدی کی تشریح کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے. تو میں امید کروں گا کہ یہ میری بات ختم ہونے کے بعد ماشاءاللہ آپ ضرور اس بات کو پر آئیں گے، میرے سوال پر تشریح بتائیں گے. جزاک اللہ. اصل میں طلعت بھائی آپ نے تشریح بتا دی تھی، اس لیے میرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ سمجھیں بات کو. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پچھلی گفتگو کے اندر سٹک رہیں، میں واک دا ٹاک کے اصول پر چلنا چاہ رہا ہوں کہ چلتے چلتے آپ سے بات کریں، یعنی آگے گزرتے جائیں اور کچھ سیکھتے جائیں، کچھ نئے رنگ اور کئی نئے رخ جو ہیں ان کو ڈسکور کریں. آپ نے اس کی تشریح خود کر دی ہوئی ہے. آپ نے کہا تمام انبیاء کو امام مہدی کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے کہا جب میں نے غلط نہ کہا کریں، قرآن سے. غلط ہاں نہ کریں، غلط نہ اچھا، کہیں. تو صحیح کر دینا مجھے. جی آپ بتائیں. جی میں نے یہ کہا تھا کہ میری علم اور عقل کے مطابق میں سارے نبی اور رسولوں کو امام مہدی مانتا ہوں. کہتے ہیں کون کہتے، میں نے تو نام ہی نہیں لیا، لیکن یہ اتنا آپ کا حق بنتا ہے ماشاءاللہ، اتنا آپ کا حق بنتا ہے کہ تھوڑی سا چیز ملانی چاہیے. ابھی تک آپ نے تشریح نہیں کی. میں نے امام مہدی لفظ کی تشریح نہیں کی ابھی تک. میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میں سارے نبیوں کو امام مہدی مانتا ہوں. لیکن ماشاءاللہ آپ کو اعتراض بھی ہے، اور ابھی تک میرا 8ویں 9ویں مرتبہ سوال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. ہر مرتبہ سائٹ سے نکل جاتے ہیں. پھر میرا سوال ہے کہ میری بات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ امام مہدی لفظ جو ہے اس کی تشریح کر دیں گے، اس کی تشریح کیا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک. اچھا طلعت بھائی، ایک تو میرا سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جب بھی باری آنی ہے نا، آپ نے اس میں 3 یا 4 بار، ایک بار شروع میں، ایک بار مڈ میں اور آخر میں کہنا ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ آپ نے لازمی کہنا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا سجیشن ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنی باری کے اندر کہ امام مہدی قرآن کے اندر سے مرزا صاحب کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کام کرنا ہے. نمبر 2، سارے انبیاء کے ساتھ امام مہدی کا سٹیٹس قرآن سے ثابت کرنا ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے باہر آج جانا نہیں ہے. آپ کی عقل اور آپ کا علم قرآن کے سامنے ایک ردی کا ٹوکرا ہے. اگر یہ بات بری لگی ہے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے قرآن کے مقابلے میں. اچھا ایک تو یہ. تو تیسری چیز جو آپ نے ثابت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے کہا قرآن سے باہر اگر امام مہدی کا ورڈ آیا ہے تو وہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، تو آپ وہاں سے بات شروع کریں. اب آپ کے سامنے ہے. میں طلعت ملک بھائی بس غور کر لیں. اور بڑی پیاری ایک حدیث بھی ہماری نظر کے سامنے آ گئی، مگر اس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس باری کے بعد. جی جناب طلعت ملک بھائی، آپ کے جو سجیشن میں نے دیے تھے نا کہ آپ نے 3 بار یہ چیز کہنی ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں بھولنا آپ نے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ حسب معمول میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں دیا. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جواب دیا تو مفہومی میننگ میں یہ وہ نبی رسول بنتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ بڑے علمی بندے ہیں، شخصیت علمی ہے کہ آپ لوگ اوپر نیچے جو دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کو اعتراض امام مہدی سے ہے اور کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. اور میں ان کو بار بار میں نے ایک سوال پوچھا ہے، ابھی تک جواب نہیں دیا. جس پر ان کو اعتراض ہے اس کے میننگ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ میننگ کریں گے تو سارا ان کا کھیل ہی ختم ہو گیا. تو پیارے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، آگے واسطے ڈال رہا ہوں کہ امام مہدی لفظ پر آپ کو اعتراض ہے کہ قرآن سے ثابت کریں،
پہلے امام مہدی کے میننگ تو بتا دیں. نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا لفظ قرآن سے دکھا دیں، ایک مرتبہ نماز لفظ مجھے دکھا دیں. آپ ایسے نہ کریں. آپ اپنے جو عقیدے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے سمیع اللہ کھیلیں گے، سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلیں گے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ بھائی نیچے اوپر بیٹھے ہوئے بھائیوں، میں نے نہیں بات اٹھائی، انہوں نے شروع کی ہے کہ امام مہدی مرزا صاحب کو قرآن سے ثابت کرو، لفظ امام مہدی قرآن میں دکھاؤ. لیکن یہ جو مفہوم بتائیں گے، امام مہدی کے میننگ بتائیں گے، میں قرآن سے ثابت کروں گا مفہوم اس کا. قرآن میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سارے مسلمان نماز کر رہے ہیں، قرآن سے نماز دکھاؤ لفظ. ٹھیک. جیسے آپ امام مہدی کہہ رہے ہو نا، اسی طرح نماز کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. اور مجھے ٹھیک. میرے پیارے زبردست. بھائی، حسب معمول آپ آگے پیچھے کھلو گے، امام مہدی کا میننگ نہیں کرو گے، یہ تشریح نہیں زبردست. کرو گے. میں امید کرتا ہوں اس مرتبہ آپ ہمت کر لفظ امام مہدی کی تشریح کر دیں گے اور بتا دیں گے امام اور مہدی کا مطلب کیا ہے. جزاک اللہ. زبردست. الحمدللہ آپ نے میرا سجیشن کا مان رکھا اور آپ نے 3 بار بات پوری کی کہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا. اس کو حسب ذائقہ اور حسب توفیق ہر باری کے اندر طلعت بھائی آپ نے بھولنا نہیں ہے. 3 بار یہ کہنا ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. اس سے بڑا روب اور دبدبہ پڑتا ہے آڈینس کے اوپر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ ٹیکنیک میری آزمائی ہوئی ہے. خیر یہ تو اپنی برادرانہ بات تھی. دیکھیں پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جس مد مقابل سے بات کرنی ہے نا، اس سے رائے لینی ہے کہ وہ کسی ٹرم کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نماز نہیں، میں صلات ہی کہتا ہوں کیونکہ قرآن میں صلات آیا ہے. آپ کو شاید آپ نے مجھے سنا نہیں صحیح سے نا، میں صلات ہی کہتا ہوں. نماز ورڈ قرآن کے اندر نہیں آیا. مگر امام مہدی عربی زبان کا ورڈ ہے اور آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کو، ایک سٹیٹس ہے. تو لہذا یہ سٹیٹس قرآن سے ثابت ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے باہر بات نہیں کرتے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا. آپ نے لگتا ہے میرا مسئلہ سنا نہیں کہ میں نے مسئلہ اٹھایا کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی مانتا ہوں. میں نے کہا قرآن سے یہ ٹائٹل ثابت کر دیں. یہ تھی ترتیب سوال کی. اب آپ یا تو آپ کہہ دیتے کہ جی میں قرآن سے ان کو امام مہدی نہیں مانتا، میں حدیث سے مانتا ہوں یا میں اپنی عقل سے مانتا ہوں، تو پھر میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ ہر نبی کو امام مہدی کہنا چاہیے، لغوی تعریف آپ نے خود کر دی. تو میں نے پوچھا کہ مرزا مسرور صاحب کو بھی پھر امام مہدی کہنا چاہیے. آپ نے کہا نہیں میں ان کو نہیں مانتا. بھئی اس کا مطلب ہے آپ کو خاص سٹیٹس مانتے ہیں. اب ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں جو عام طور پر جماعت احمدیہ کا موقف ہے. اب آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. مجھے نہیں پتا آپ حدیث کو کتنا مانتے ہیں، بلکہ میرے خیال سے نہیں پیش کرنا چاہیے، ورنہ وہی غلطی میں کروں گا جو آپ کر رہے تھے نماز کے معاملے میں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ اگر قرآن نہیں مانتے طلعت بھائی، آپ کیا حدیث کی بنیاد پر ان کو امام مہدی مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ اعتراض تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ایسی ٹرم یوز کی جو قرآن میں نہیں آئی. تو میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ آپ شاید حدیث کی بنیاد پر امام مہدی مانتے ہیں. پلیز ذرا طلعت ملک بھائی آج نہ مسئلہ حل کر کے جائیے گا، آج نکل جائے کچھ نا. تھینک یو. میرا پھر سوال وہی ہے کہ جس الفاظ پہ ہماری بحث ہو رہی ہے اور آپ مجھ سے اس پر سوال کر رہے ہو، میں آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہوں کہ اس کے میننگ مجھے بتائیں. جب تک اس لفظ کے میننگ نہیں بتاؤ گے تو میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میری اگلی دلیلیں وہیں سے شروع ہوں گی جب آپ میننگ بتائیں گے. اور آپ کو بڑا اچھے سے پتہ ہے، سیانے بڑے ہیں، میں مان رہا ہوں آپ سیانے ہیں. ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکلے ہیں. ہر مرتبہ اب تک جتنی بات ہو چکی ہے ایک ہی بات ہے کہ امام مہدی جو ورڈز ہے، لفظ ہے، اس کی میننگ تشریح کر دیں. اس کی میننگ کیا ہے؟ صرف اتنی کر دیں، یہ جو 2 لفظ ہیں امام اور مہدی، اس کے میننگ بتا دیں. آپ ماشاءاللہ ہر مرتبہ کبھی ادھر نکلیں، کبھی اب میں نے آپ سے پوچھا کہا اللہ کی کتاب سے آپ مانتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا آپ کو. آپ الٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے اور ٹائپ کے بننے ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ. میں نے نہیں کہا قرآن سے میں امام مہدی مانتا ہوں. اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے اور اب اپنے جو میننگ آپ نکال لے وہ میرے منہ میں ڈال لیں، میری طرف ڈالیں، تو احتیاط کریں بھائی. جو میں کہتا ہوں اتنی بات ضرور مجھ سے پوچھو. اور میں نے یہ نہیں کہ آپ کو کہا کہ آپ سارے میں
رسول نبیوں کو امام مہدی کہو. میں اگر آپ کو نہیں پتا آپ الٹے معنی کیوں کرتے؟ میں نے اتنی بات کی ہے، میرے علم اور عقل کے مطابق سارے نبی رسول امام مہدی تھے. اتنی بات میں نے کی ہے، جس کو ماشاءاللہ آپ کبھی ادھر کھینچ کے ادھر کھینچ کے وکیل لگتے ہیں مجھے آپ. وکیل کبھی ہارتا نہیں ہے، اپنی ماشاءاللہ ہوشیاریوں سے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے میننگ اور ڈال کر اپنے مطلب نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. میرے پیارے بھائی، میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، اگر اس پر بات کرنی ہے امام مہدی کے اوپر، تو سب سے پہلے آپ کو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ امام مہدی کے میننگ کیا ہے، پھر آگے جائیں گے. جی جناب. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں اس بار آپ نے 2 بار کہا، اگلی بار یہ تیسرا والا جو ہے نا یہ نہیں، ابھی مکمل پھر کیجیے. کہتا ہوں اپنی باتوں کے، آپ جی امام مہدی کے میننگ بتا. نہیں آپ طارق نہیں صاحب، نہیں یہ نہیں میں آپ کی توثیق کر دوں، وکیل بھی ہارتا ہے اگر جج قاضی فائز عیسیٰ ہو سامنے تو. بھائی تھینک یو، بھائی تھینک یو. وہ رول انہوں نے بنایا تھا، اس کو فالو کر لیتے ہیں. اچھا تھینک یو بہرحال آپ کے اضافے کا. اچھا طلعت بھائی، جو اضافہ چلیں آپ نے تیسری بار کر دیا، مگر وہ الفاظ آپ نے، میں نے جو آپ کو بتایا جو عوام پر رعب اور دبدبہ اور اثر ڈالتے ہیں، وہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب، ایسے کہتے ہیں سوالوں، جمع کا صیغہ، سوال بھی نہیں بولتے، تاکہ پبلک جو آئے نا سننے کے لیے اس کو لگے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہوا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں، جواب یعنی جو سنٹینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ آپ نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا، یہ بولنا ہوتا ہے. اچھا خیر، دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی ہے. امام مہدی جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے جو آپ کے علم اور عقل کے مطابق تمام انبیاء کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے بولا. اب 2 صورتوں میں سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ کے علم اور عقل قرآن کی بنیاد پر ہے یا آپ کی ذات کی بنیاد پر. اگر آپ کی ذات کی بنیاد پر ہے تو اس کی رتی برابر ویلیو نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ جب تک قرآن سے اس کی تصدیق نہیں آتی. اور یہ بات آپ ہی کی ہے. میری جب آپ سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی مسیح موعود کے ٹاپک کے اوپر، آج میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے امام مہدی کا ٹاپک شروع کیا. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ مسیح موعود، میری ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی، اس سے پہلے میری آپ کے ساتھ بات آپ کی براڈ کے اوپر مسیح موعود مرزا صاحب ہیں یا نہیں ہیں، یا مسیح مسیح یا مسیح موعود، اس پر ہو چکی ہوئی ہے. اسی لیے آج میں نے امام مہدی کا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب امام مہدی ہیں، تو آپ کے سامنے 2 رستے ہیں. یا آپ ان کو اپنے عقل اور اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، تو وہ عقل اور علم قرآن بیس ہونی چاہیے، قرآن مخالف نہیں. اگر قرآن بیس ہے تو اس کا ثبوت دینا ہوگا. اب ثبوت شروع ہونے لگے ہیں، کہاں سے. تمام انبیاء کو امام مہدی کا ٹائٹل قرآن میں دیا گیا ہے، ثابت کریں، ورنہ آپ کی علم اور آپ کی عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک قرآن میں نہیں ہے. یہ آپ کا اصول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو ریجیکٹ. میں نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ بخاری کی حدیث کو ایسے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ بخاری کے اصول پر جو حدیث ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، آپ ایسے ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے نا، میں نے سنا ہے آپ کو 1-2 بار. تو اب دیکھیں آپ کے سامنے 2 چیزیں، قرآن سے یہ چیز نکلے گی یا آپ کی ذاتی علم اور عقل کی بنیاد پر. اس کی کوئی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں میں. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں امام مہدی کو ڈیفائن کروں. اگر میرا دعویٰ ہوتا نا کہ فلاں شخص امام مہدی ہے، تو یہ میرا رائٹ تھا کہ میں اس کو ڈیفائن کرتا، بتاتا. ہر ورڈ کے 2 میننگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی. مثال کے طور پہ رسول ورڈ ہے، رسول ورڈ کا مطلب ہوتا ہے مرسل، جس کو بھیجا جائے. مگر یہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں یوز ہوگا تو یہ کوئی بھی بھیجنے سے عام نہیں ہوگا، خاص ہو جائے گا. رسول اللہ خاص ہو گیا نا. امام مہدی کا جو لقب آپ نے استعمال کیا ہے، آپ کے سامنے 2 رستے ہیں. یا آپ نے اپنی علم اور عقل کی بنیاد پر دیا ہے جو قرآن کے مخالف ہے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو تاکہ پتہ چلے میرا سوال کیا ہے. اسی لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ امام مہدی قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں. آپ چونکہ ذکر نہیں کر رہے، مرزا صاحب نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہوا ہے جس کو عام طور پر قادیانی حضرات بھی پیش کرتے ہیں. وہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، لل مہدی الا عیسی ابن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم ہی. اب یہ الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں. آپ یعنی طلعت بھائی کسی کنارے بات کو پلیز لگائیں، لوگوں کا وقت ہے ضائع ہو رہا ہے، اور اپنی باری میں 3 بار دہرائیے گا. تھینک یو. میں نے تقریباً 100 مرتبہ یہ بات کی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ یار میں اس کا بتا دوں. اعتراض میرا ہے، ان کا نہیں ہے، کہ امام مہدی کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. مفہوم ہونا چاہیے اللہ کی کتاب میں.
تو میں نے آپ سے اسی لیے پوچھ کے تھک گیا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا بڑے تیز ہیں، ہوشیاریاں چلا کے ایمان کے آگے نہیں چلنی چاہیے۔ ایمان تو سیدھی سادی چیز ہے، یہ چلاکیاں اپنے لیے ذاتی فائدے کے لیے مقدموں کے لیے ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر حل نہیں نکلتا، لیکن یہ چلاکیاں مکاریاں کبھی ایمان میں داخل ہو جائیں تو پھر ایمان نہیں ملتا، باپ دادا کی عقیدے ہی ملتی ہیں، جو انسان کے ذاتی عقیدے ہمیشہ وہی اس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے بڑی کوشش کی اور پھر کرتا رہوں گا آخری دم تک، جب تک میں یہاں موجود ہوں، کہ آپ امام اور مہدی کی میننگ بتا دیں، تشریح کر دیں اس لفظ کی۔ رسول کی ابھی آپ نے تشریح بالکل کی، مطلب کہ میں نے نہیں پوچھا، آپ نے بالکل بتا دیا تشریح کے رسول کی یہ میننگ ہے، یہ میننگ، بہت اعلیٰ۔ تو یہ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرا اعتراض ختم ہو جائے گا، نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر وہ پاگل نہیں ہیں۔ میرا اتنا اصرار کرنے کے باوجود ابھی تک آپ نے امام مہدی لفظ کی تشریح نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کی میں نے تشریح کر دی تو یہ بتا دے گا جو قرآن میں ہے، جو عقل کے اندر ہے، انسانوں کی عقل میں ہے، لیکن آپ ہمیشہ کی طرح چلاکیوں سے، ہوشیاریوں سے مجھے اور طرف لے کے جانے کی کوشش کریں۔ میں جاؤں گا 100 بار، جدھر مجھے لے کے جاؤ گے میں ادھر جاؤں گا آپ کے ساتھ، بے فکر ہو جاؤ، آپ کی مرضی اور ہمت ہے، کہاں لے کر جاؤ گے میں ادھر جاؤں گا آپ کے ساتھ، ایمان اور عقل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ انشاءاللہ۔ لیکن اس لفظ کی میننگ بتانے میں آپ کیوں ڈر محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ میرے پیارے بھائیوں، اتنا اصرار کرنے کے باوجود ابھی تک انہوں نے تشریح نہیں کی امام مہدی کے میننگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا، جب یہ امام مہدی کے میننگ بتا دیں گے تو ان کا اعتراض ہی ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعتراض کریں گے، لیکن وہ بات ہوگی کہ میں نہ مانوں، تو مجھے ان سے کوئی منوانا نہیں ہے۔ میں نے وہ جو امام مہدی کی میننگ کریں گے، تشریح کریں گے، تو پھر میں نے سب نبیوں پر بھی ثابت کروں گا، قرآن میں سارے آنے والے نبیوں کو بھی ثابت کروں گا، اور جو نبی فوت ہو گئے ہیں پہلے ان کو بھی ثابت کروں گا۔ صرف یہ میننگ بتا دیں، اور مجھے امید ہے 100%، بلکہ مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ نہیں بتائیں گے اس کی میننگ، کہ یہ میننگ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے، تو بڑے سیانے بڑے ہیں، ادھر بھاگیں گے لیکن اپنے پاؤں پر کلاڑی تو نہیں ماریں گے۔ تو میں آپ سے پھر میرے خیال میں امید کروں گا، میرے خیال میں ایسے ہی امید ہے، خواہ مخواہ کی، لیکن پھر بھی میں امید ضرور کروں گا امام مہدی جو لفظ ہے جس کو آپ مجھے کہہ رہے ہو قرآن پہ ثابت کرو، تو وہ اس کے میننگ مجھے بتا دیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ ایک مرتبہ میرے خیال میں اور کہہ دوں، 2 مرتبہ کا ہے، تیسری مرتبہ پھر کہہ دوں کیونکہ آپ کی خواہش ہے، یہ 3 مرتبہ کا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، میں آپ سے امید کروں گا اس مرتبہ آپ ہمت کریں گے، حوصلہ کر کے کوڑا گھٹ پی جاؤ گے اور امام مہدی کے میننگ بتا دو گے۔ جی تھینک یو طلعت بھائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے میرے لیے مکاری اور عیاری کا ورڈ یوز کیا، یقین کریں اگر مجھے کنفرم ہوتا کہ آپ کا میڈیکل انشورنس اچھا ہوا ہے تو میں ٹریٹمنٹ ویسی کرتا، مگر چونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کا احترام کرنا ہے تو میں اسی طریقے سے کروں گا۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ رسول ورڈ کی ڈیفینیشن میں نے پتہ ہے کیوں کی؟ کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ آپ کی تحقیق، آپ کا علم اور آپ کی عقل غریب کی چادر کی طرح آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ امام مہدی کو ڈیفائن کر پائیں۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ورڈ کو ڈیفائن کیا، کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہوتے کہ وہ امام مہدی ہیں تو اصولی طور پر آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا۔ یہ بیسیکلی غیرت کا وہ کیپسول تھا جو میں نے آپ کو فراہم کیا، ٹھیک ہے نا، افاقے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز سمجھنی چاہیے جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، 2 رستے۔ یا تو آپ یہ کہیں جو کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر ان کو امام مہدی کہتے ہیں، تو آپ کا علم اور عقل قرآن کے مقابلے میں ایک ردی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس بات پر آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، میں خود اپنے بارے میں بھی یہی رکھتا ہوں، تو لہٰذا یہ بات کو آپ کو غصہ نہیں دلانا چاہیے۔
حقیقت یہی ہے کہ آپ کی عقل اور آپ کا علم قرآن کے مقابلے میں ردی کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ہوگی سمپل بات. اسی لیے آپ کے سامنے دو رستے ہیں کہ یا تو آپ قرآن سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہانی امام مہدی ہیں، یا آپ احادیث سے ثابت کریں گے. فیصلہ آپ کا. قرآن کے معاملے میں آپ نے کہہ دیا کہ میں قرآن سے ثابت نہیں کرتا، مگر آپ نے ساتھ ہی ایک جملہ بولا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ انہوں نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا آنے والے کے لیے. لہذا کھل کر کہیں کہ امام مہدی جو آنے والا ہے اس کی پیشگوئی احادیث کے اندر موجود ہے. آپ کہہ نہیں رہے. مجھے اس چیز کا اشتیاق ہے اور انتظار ہے کہ کب آپ یہ سنہری حروف اپنے ان دو ہونٹوں سے ادا کریں گے، اور یقین کریں ان کو سننے کے بعد مرزا صاحب کے حکمت بھرے فرامین جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام مہدی کے والے. اب آپ جو بات، جی میں آپ کو موقع، صرف آخری جملہ بولنے لگوں، آپ کو موقع دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ آڈینس سن رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. تھوڑا سا آپ نے ہمت کرنی ہے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا ہے جو کہ آپ کے اندر ہے. اگر وہ آپ کے اندر نہ ہوتا تو آپ ڈنکے کی چوٹ پبلک میں نہ نکلتے ہوتے. یہ میں آپ کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا آنا ہی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ میں حوصلہ بھی ہے، جگرا بھی ہے، جرت بھی ہے. پر نہ جانے کیوں آپ نے اس کو مناظرے کا رنگ پتہ نہیں کیوں دے دیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ آپ نے ایک جملہ بیان کیا جس سے مجھے لگا کہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کوئی ہار جیت کا مسئلہ. میں نے تو آپ کے ساتھ کبھی ہار جیت کا معاملہ کیا ہی نہیں، نہ پہلے کبھی کیا، نہ ابھی کبھی کیا. مثال کے طور پہ آپ کا یہ کہنا، طلعت بھائی یہ میں چاہتا ہوں یہ جملے پہ غور کیجیے گا، پلیز پلیز غور کیجیے گا سنجیدگی سے. مثال کے طور پر آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تم نے امام مہدی کا مطلب بیان کر دیا تو اس کے بعد تم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دو گے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی کا مطلب کیا ہے اور آپ کے پاس اس کی وضاحت ہے. تو یہی تو انتظار ہے کہ وہ کریں. یعنی آپ اس کو ہار جیت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں طلعت بھائی؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے تو وہ کیجئے تاکہ جواب مل جائے. اس کو ہار جیت کا مسئلہ نہ بنائیں طلعت بھائی. تھینک یو. میرے پیارے بھائی جو اوپر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اچھے لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن کوئی بات نہیں، اصول ہے یہاں پر ان کے ساتھ عزت احترام سے بات کی جانی ہے. باقی میرے بھائی، میں رہتا ہوں دبئی میں، ہزار ولا شارجہ ہے، جس کو میرا نمبر چاہیے وہ بھی لے لے. تو جس کے اندر غیرت کے ایک کیپسول ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ میرا بال بھی بگاڑ سکتا ہے، تو وہ آ سکتا ہے میرے پاس اینی ٹائم. 24 آور میں اویلیبل ہوں. غیرت اپنے گھر میں بیٹھ کر نہ دکھائیں، اپنی عورتوں میں، اپنے مردوں میں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر نہیں. جس کو غیرت بہت زیادہ آ جائے تو مجھے میرے فوٹو تصویریں لگی ہوئی ہیں، میرا پر جو ایڈریس چاہیے اس کو میں دے دوں گا. غیرت آ کے میرے سامنے دکھاؤ اور مجھے بتاؤ ایسے غیرت ہوتی ہے. مجھے بھی خواہش ہے کوئی ایک بندہ زندگی میں آ جائے مجھے غیرت دکھائے آگے. چلیے تو ایکسٹرا بات. دوسری بات یہ پیارے بھائی کہ ابھی تک آپ نے میرا جواب نہیں. آپ کو کیا وجہ، کوئی وجہ بتا دیں یار، کوئی ایک وجہ بتا دیں. امام مہدی لفظ کی تشریح کیوں نہیں کر رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ آدھا گھنٹہ تقریباً ہماری بحث کو ہو گیا ہے، اور میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا، جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ان کے جواب دینا چاہتا ہوں. صرف اور صرف آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ پیارے بھائی، علمی بھائی لب کشائی کر دیں، حوصلہ کریں، ہمت کریں. اور جو ساتھ آپ کے 6 7 8 لوگ بیٹھے، میں ان کو کہوں گا کہ انہیں ہمت کرائیں، ریڈ بولی پلا دو انہوں 2-3 یار. مائنڈ نہیں کرنا، ہنسی مذاق کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہیں حوصلہ دیں کہ یار حوصلہ کریں. آپ نے اعتراض اٹھایا، اب امام مہدی کی تشریح کر دو. امام مہدی کا میننگ کیا ہے؟ اب کیوں، آخر کیا وجہ ہے یار؟ آج بتا دو سچ سچ پیارے، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنا اصرار کرنے کے بعد ابھی تک آپ جواب نہیں دے رہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں سوچو کہ اتنا اصرار، اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں آگے جاؤں گا، میں صرف ان کا انتظار کر رہا ہوں. جب تک یہ امام مہدی لفظ کی تشریح نہیں کریں گے میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہے کہ امام مہدی کے میننگ کیا ہے. بات ہوتی ہے میننگ کے اوپر، لفظ بلفظ ایمان قرآن نہیں بیان کر رہا. بہت ساری چیزوں کی اگر تعویل نہیں کریں گے ہم لوگ
تو ہم لوگ دین سے ستیہ ناش ہو جائے گا ہمارا. تعویل کرنی پڑتی ہے. اور اس لفظ کی تشریح مانگ رہا ہوں, کوئی تعویل نہیں مانگ رہا ہوں. یہ تشریح تو ایک ہی ہوگی جو انہوں نے رسول کی وضاحت کی. کوئی بھی تشریح کرے وہی تشریح ہے جو انہوں نے کی ہے. 2 تشریحیں 3 تشریحیں اس معاملے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو امام مہدی جو لفظ ہے اس کے میننگ ہے, اس کے میننگ آپ بتانے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ اتنا بڑا میں نے اوکھا کوئی سوال پوچھ لیا ہے. آپ نے جو ریت کا گھر بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے میننگ بتا دے. تو یہ میننگ قرآن سے بھی بتا دے گا, عقل سے بھی بتا دے گا, سارے نبیوں پر ثابت بھی ہو جائے گا. لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے نا, ابھی میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا, وہ انسان ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح بات کو کھبے سجے لے کر نکال رہے ہو. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے میں اس وقت تک بات شروع ہی نہیں کروں گا جس پر میں نے بات کرنی ہے اس کے میننگ آپ بتا دیں. تو یہ میننگ ہے سے آؤں گا, ہر اینگل سے آؤں گا, اور ایسے ایسے اینگل سے آؤں گا جو اینگل آج تک آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, رب العزت کے حکم سے. تو پیارے بھائی اس مرتبہ میں آخری امید کر کے کہہ رہا ہوں, جیسے کہتے ہیں نا آخری امید ہے, تو میں آخری امید کر رہا ہوں بھائیوں اوپر نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کہ ان کو جس لفظ پر اعتراض ہے تشریح نہیں کر رہے, تشریح نہیں کر رہے کہ اس کے میننگ کیا ہے. تو میں اس مرتبہ ان سے امید رکھوں گا. میرے خیال میں جتنے مرتبہ انہوں نے کہا میں نے سوال دہرا دیا, لیکن ایک مرتبہ اور دہرا دیتا ہوں کہ پیارے بھائی امام مہدی جو لفظ ہے اس کی تشریح کر دیں. اور میں امید کرتا ہوں, آخری امید سمجھ کر آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ اس مرتبہ ضرور آپ امام مہدی لفظ کی تشریح کر دیں گے. ہماری بات آگے بڑھے, لوگ اوپر نیچے سن رہے ہیں, ابھی تم وہیں پر اٹکے ہوں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو میں امید کروں گا کہ آپ امام مہدی لفظ کی تشریح کر دیں گے, میننگ بتا دیں گے. اس میں تو حوصلہ کریں گے, نیچے بھائیوں بہنوں ان کو حوصلہ دیں, میسج میں لکھیں بھائی عامر حق صاحب حوصلہ کریں, حوصلہ پڑی نے تھوڑا حوصلہ دیں, سارے اوپر نیچے بیٹھے ہوئے نہ گھبرائیں. آپ اس لفظ کے میننگ کر دیں گے انشاءاللہ اس مرتبہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اچھا طلعت بھائی نے جو ابتدا میں یہ جملہ بولا نا کہ میرے پاس کوئی آ جائے, یہ وہ تو چھوڑیں, وہ بچپنا والی بات ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ایج کے ساتھ میچورٹی آتی ہے, مگر وہ شاعر نے ٹھیک کہا ہے. شاعر نے کہا ہے تون گری بدل است نا بمال و دانش بعقل است نا بسیال. وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. میچورٹی کا تعلق ایج سے نہیں ہے, ایکسپیرینس سے ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے, اپروچ سے ہوتا ہے. یہ عمر بڑھ جانے سے, بالوں کے سفید ہو جانے سے میچورٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ طلعت ملک صاحب جیسا آدمی جو ہے, جو مجھے آواز سے لگ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پکچر بھی ہے, تو مجھے لگا کہ جہاں دیدہ آدمی ہے, مگر انہوں نے تو بالکل وہ بچوں والی جو ٹک ٹاکر بچے تو میں نے اتھے لب میں تیرا کڑاکا فلانا, وہ بالکل بچپن مجھے بہت یعنی الجھن, اس سے کراہت کوفت ہو رہی تھی. مطلب کیا بات ہے یہ, یعنی علمی بات ہو رہی ہے, جماعت احمدیہ, عالمی انقلاب, 200 ملک, اور بات یہ ہے کہ میری گلی جا جاؤ, میں دبئی بیٹھا ہوں. کی گل ہوئی؟ یعنی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی وہ عام ٹک ٹاکر نہیں ہوتا, میں اتنے یعنی وہ جو لڑے ہوتے ہیں. تو مجھے تو بڑا تعجب ہوا, افسوس کے ساتھ تھا, میں صحیح آپ کو بتاؤں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رویہ میں نے طلعت ملک صاحب کا دیکھا ہے, مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ میں جانے کے بعد وہ اتنا ایکسٹریم ہو چکے ہوئے ہیں, یعنی ان کے رویے کے اندر وہ مجھے جھلک دکھائی دے رہی ہے کہ ہار جیت جیسے, اور پڑھ لو, اور بیٹھ لو, اور تھلے بیٹھے ہو, اوتے بیٹھے ہو, یہ چیزیں. نہیں, مجھے اس سے تعجب ہو رہا تھا کہ جماعت احمدیہ میں جانے کے بعد ایک آدمی کے اندر علمی انقلاب آنا چاہیے تھا, اصلاحی انقلاب آنا, جو کہ دعویٰ ہے, نہ مناظرانہ انقلاب کے بندہ کہ جی انج کر تو یعنی یہ تو پہلے ہی ساڈے بارے تو تسی بدنام کیتا ہویا کہ تواڈے حال ہے نے, تے جے تسی بھی یعنی ایک کام تے 32 روپے چ میں بھی کر دینا سی. یعنی جماعت احمدیہ میں جانے کے بعد بھی آدمی کا اگر یہی حال ہوتا ہے تو پھر اس جماعت کا کوئی فائدہ نہیں. سیدھی جڑی گل جے, کوئی فائدہ نہیں, زیرو. کیونکہ آدمی کی شخصیت تو تبدیل ہی نہیں ہوئی. وہ دیکھیں آپ کے سامنے طلعت ملک صاحب, وہ علمی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر ان کا رویہ دیکھیں, مجھے دکھ ہوا. بڑے ہیں میرے, قابل احترام ہیں, مگر دکھ ہوا نا, جو سچ ہے وہ تو کہنا پڑے گا. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں آگے. دیکھیں
चले इनका ये शुक्रिया है कि इन्होंने कम से कम उस चीज़ को 3 बार दोहराया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने दोहराया। मगर अब हम गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे और लेकर चल रहे हैं। भाई आपके अब मैं इनसे ये पूछने लगा, इमाम महदी टाइटल जो है, इस टाइटल का मीनिंग किया जाता है या ये स्टेटस अता किया जाता है? क्योंकि अगर टाइटल का मीनिंग किया जाएगा ना, तो मैंने आपसे पूछा था कि इस डेफिनेशन या इस टाइटल के ऊपर, क्योंकि आपने किया नहीं, जो आपने किया उस एतबार से मैंने कहा कि इमाम महदी की जो ट्रांसलेशन आप सामने आ रही है ना, उस एतबार से तो मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी इमाम महदी कहना चाहिए। आपने कहा नहीं, आपने नफ़ी की है, याद रखें। तो फिर इसका मतलब है आप बताएं ना यार, डिफाइन कर दें तलत साहब, ताकि मुझे पता चले कि इस फिल्टर में से मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, हकीम नूरुद्दीन साहब, मिर्ज़ा नासिर साहब, मिर्ज़ा ताहिर साहब और मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं वो कैसे निकले हैं, एक्सक्लूड कैसे हुए हैं इस टाइटल से। अदरवाइज जो डेफिनेशन आप पेश करना चाह रहे हैं उस डेफिनेशन के मुताबिक तो उन सबको भी कहना चाहिए, मगर आप उनकी नफ़ी कर रहे हैं। यहाँ से वो मसला शुरू हो जाता है। लिहाजा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तलत भाई, 3 बार दोहराने के बाद बिल्कुल दोहराएं, आपका हक है, मगर प्लीज़ इसको वजाहत कर दें। कुरान से इमाम महदी साबित करने हैं। अगर आप कुरान से साबित नहीं कर सकते तलत भाई, फिर आपके इल्म और अकल की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। जो अकीदा कुरान से नहीं है हम उसको आपके बकौल रद्दी में डाल देते हैं। ऐसे ही है ना जी तलत साहब, आज थोड़ी सी हिम्मत कर लें। बहुत शुक्रिया। चलो यार आप उसकी बात है, आखिर क्या वजह, आप क्यों नहीं बता? आपकी छोटे होते में वो कहते हैं किसी का नाम डाल देने, ये नाम मुझे कहो, इससे मुझे गुस्सा आ जाता। आपको कोई इस तरह का मसला तो नहीं है कि मैंने इमाम महदी लफ्ज़ की तशरीह कर दी तो मेरी वो छेड़ है, तो मैं अपनी छेड़ किस तरीके से बयान करूं? मुझे तो अब ये शक नहीं, यकीन पड़ रहा है कि आपकी कोई छेड़ है, इस वजह से आप उस बात पर आते ही नहीं हो। वो कहते हैं ना, कोई बंदा किसी को कहता है ये जब मुझे छेड़ता है, क्या छेड़ता है? वो अपने मुंह से नाम नहीं बताता, बस जी मेरा कोई नाम रखा, और क्या रखा ये वो खुद नहीं बताएगा जिसको छेड़ा जाता है। वो बस जी मुझे छेड़ते, बस मेरा कोई नाम डाला हुआ, मेरे जो उस नाम पर नहीं, आप मुझे छेड़ लगना शुरू होगी आपकी कोई, कि इतने बार मेरे सवाल दोहराने के आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही। आप क्या बात करोगे मेरे साथ? माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्यारे भाई आप किस तरीके से बात करना चाहते? जिस लफ्ज़ पर आपको इतराज़ है उसके मीनिंग नहीं बता रहे कि इसके मीनिंग क्या है। मैंने बताया कि आपने रेत का घर बनाया, जो स्टोरी अपने जहन में बना के रखी है, मेरे जहन में वो मौजूद, आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे अकल और शऊर दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सारा दीन जो मैंने लिया है, अगर मेरी अकल नहीं मानती तो मैं उस दीन को मानते ही नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बातें फरमाई, तुम्हें मैंने अकल दी है, आप कहते हो अकल को इस्तेमाल ही ना करो, आपकी अकल की वैल्यू ही नहीं। मैंने जो अल्लाह को माना है, अल्लाह के नबी और रसूलों को माना है, अपनी अकल से माना है। खुदा ताला की जो सिफ़ातें हैं मैंने उनसे माना है, खुदा ताला की जो हिकमतें हैं मैंने उनसे माना है। कुरान तस्दीक करता है, जब कुरान में जाता हूँ तो उन बातों की हो जाती है तस्दीक, और जो मुझे नहीं पता जब कुरान बताता है मैं अपनी इसी तरह नहीं मान लेता हूँ। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, कुरान में पढ़ा तो मान, तस्दीक करता हूँ अपनी अकल से कि यहाँ पर अल्लाह ये फरमाना है, ये कैसे, रिजल्ट वही आ जाता है, तो फिर उसको मैं सजदा कर देता हूँ कि ये बात ठीक है। जब तक मेरी जहन में नहीं आता मैं उसको नहीं समझता हूँ, जब जहन में आ जाता है उस बात की मीनिंग मतलब, फिर मैं सजदा कर देता हूँ, ईमान ले आता हूँ, तो हाँ ये बात इसी तरह। तो प्यारे भाई मैं आपसे उम्मीद करूँगा, आखिर कोई एक, चलो मैं नहीं पूछूँ, इसके बाद नहीं पूछूँगा, पक्का वादा आपसे, या कह दें कि मेरी छेड़ है, मैं अपनी छेड़ अपने मुंह से कैसे बयान कर दूं? क्या वजह, कोई वजह बता दें, एक वजह बता दें, चलो ये भी कर लें, मैं मीनिंग बता दूंगा। आप नीचे ऊपर बैठे हो, सबको पता है, और आपको भी पता है बहुत अच्छे से, आप माशाल्लाह बहुत इल्मी आदमी हैं, बताना क्यों नहीं चाहते? आपकी छेड़ है। एक छेड़ लफ्ज़ ऐसी होती है कि जो अपना मुंह से बंदा खुद नहीं बता सकता कि मेरा ये इन्होंने नाम रखा हुआ है, वो कहता है ये मुझे छेड़ते हैं। हमेशा आपने इतनी बातें की जी, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या मसला क्या है भाइयों, ऊपर नीचे इनसे मसला पूछ लो, मुझे से मालूम कर दो कि क्या वजह है कि ये इमाम, या कहें मुझे नहीं आता है, तो अगर इनको आता है तो बताने से क्यों हट रहे हैं?
نہ جگجگائیں پلیز. میں آپ سے امید کرتا ہوں 3 مرتبہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ آپ میرے کیا نام اچھے بھائی ہو، تو آپ نے یہ خود فرمایا 3 مرتبہ کرنا. تو پیارے بھائی امام مہدی کے لفظ، امام مہدی کے میننگ بتا دیں، اس کی تفسیر کر دیں، اس لفظ کی خدا کے لیے کر دیں، اللہ کے لیے کر دیں، جو آپ کے لیے سر سے عزیز ہے اس کے لیے کر دیں. اس امام مہدی اور میننگ اگر مجھے بتا دیں، 2 مطلب ہیں سیدھے سادے، یہ 2 مطلب مجھے بتا دیں، پھر میں آپ کے ساتھ آگے جاؤں، آپ کو ثابت کروں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیثوں میں کیا ہے، عقل میں کہاں ہے، ہر طریقے سے ہر اینگل سے آپ کو بتاؤں. وعدہ آپ سے، اگر ایک اینگل بھی رہ گیا، چور کی سزا میری سزا. لیکن آپ امام مہدی کے میننگ اپنے منہ سے بتائیں، مجھے بتائیں تاکہ میرے لیے حجت ہو جائے، پھر میں آپ کو بتاؤں یہ میننگ آپ نے مجھے بتائے ہوئے ہیں. ہاں اب آؤ قرآن میں، اب آؤ حدیثوں میں، اب آؤ کیا نام ہے عقل میں، میں آپ کو بتاؤں کہ عقل کیا ہوتی ہے، حدیثیں کیا ہوتی ہیں، اور قرآن کا علم کیا ہوتا ہے. پیارے بھائی میں اس مرتبہ امید کر کے مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بات کو آگے بڑھائیں پلیز اللہ کے لیے. کوئی اور سوال ہوتے نا تو میں اب کبھی نہیں آپ کا اعتراض کرتا، چلو یہ بات نہیں ہوئی، آپ نہیں بات کرنا چاہتے، آگے چل پڑتے. لیکن اسی بات پر آپ رکے ہوئے ہو، اور اس بات سے آگے جانے سے پہلے آپ کے منہ سے وہ لفظ اوپر نیچے بیٹھے، اور میں خود سننا چاہتا ہوں کہ آپ امام مہدی لفظ کی تشریح کر دیں، میننگ بتا دیں، خدا را میننگ بتا دیں، یا کہہ دیں کہ میری چھیڑ ہے، میں اپنی چھیڑ منہ سے کیسے منہ سے خود بتا دوں، یا ٹھیک کوئی وجوہات بتا دیں میری یہ وجہ ہے، میں مجبور ہوں بھائیو، میں اس کے لفظ کے میننگ نہیں بتا سکتا. ٹھیک اس مرتبہ آپ میرے سوال کو ایڈریس فرمائیں گے، جواب دیں گے، یا اپنی مجبوری بتا دیں گے، میں پھر مان لوں گا کہ میری یہ مجبوری ہے، میں امام مہدی لفظ کے میننگ نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے مجبور ہوں کہ یہ وجوہات ہے. انشاءاللہ میرے بھائیوں، نیچے اوپر بیٹھے ہوئے بھائیوں، حوصلہ کرو. اس مطلب آپ امید رکھو کہ عامر، ان کا نام ہی حق ہے، عامر حق صاحب اس مرتبہ حق کریں گے. جس لفظ پر ان کو اعتراض ہے اس کے میننگ مجھے بتا دیں گے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا ایک تو یہ چیز سمجھنی چاہیے اصولی طور پر کہ جو حقائق ہیں ان کو تو موڑنا تروڑنا نہیں چاہیے اصولی طور پر نا. تو جو اختلاف ہے وہ اختلاف اتنا ہی رہے. مثال کے طور پر مہدی ورڈ یا مہدی ہونے پر اعتراض نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے امام مہدی ٹائٹل اور قرآن سے اس کا ثبوت، یہ ہے اصل مسئلہ. تو 2 چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو امام مہدی آپ مانتے ہیں؟ ہاں جی آپ مانتے ہیں، آپ نے کہا. قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں جی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، اپنی علم اور اپنے عقل سے کر سکتا ہوں. آپ کے علم اور آپ کے عقل کا سورس کیا ہے؟ جی میری وہ ٹرسٹ میں، جی بس یہ غائب، آگے بلینک پی بیپ، بس غائب. میں حیران اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے کہی، تو ایک تو یہ ہے، دوسری چیز آپ نے ایک بولی، آپ نے کہا کہ میری عقل کو میں استعمال نہ کروں، اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. یہ اضافی باتیں تھیں، مگر چونکہ غلط بیان کی گئیں، خلاف واقعہ چیزوں کو بیان کیا گیا، تو لہذا ان کی درستگی ٹھیک ہے. میں بار بار بولتا رہا ہوں، آپ کا علم اور آپ کی عقل قرآن سے مطابقت نہیں رکھے گی تو ایک ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں ہے. اس بات کو آپ کہہ دیں گے میں غلط بول رہا ہوں کہ آپ کا علم اور آپ کی عقل اگر قرآن سے مطابقت نہیں رکھے گی یا اس سے مخالف ہو جائے گی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جملہ، اس جملے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. قرآن نے بے شک کہا ہے آپ نے عقل استعمال کرنی ہے، مگر اس طرح کی عقل استعمال نہیں کرنی ہے کہ جس کو آپ پھر ثابت بھی نہ کر سکیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ. اس کے آگے آ جاتے ہیں. امام مہدی میں ثابت تب کرتا جب میں نے دعویٰ کیا ہوتا کہ کوئی شخص امام مہدی ہے. میرا دعویٰ، مثال کے طور پر میرا دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے رسول اللہ کا میننگ پوچھیں، مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں، مجھ سے ان کی صداقت پوچھیں، ان کی سیرت پہ کوئی اعتراض ہے پوچھیں، قرآن کے اوپر کوئی اعتراض ہے پوچھیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میرا ایمان ان پر ہے کہ وہ آئے ہیں، وہ موجود ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے. آپ امام مہدی کا دعویٰ رکھتے ہیں،
لہذا اصولی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ امام مہدی قرآن کا عقیدہ ہے یا قرآن سے باہر کہیں سے آپ نے لے لیا ہوا ہے. اگر قرآن سے باہر آپ نے کہیں سے لیا ہے تو طلعت صاحب یہ تو آپ کے اصول کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ آپ تو قرآن سے باہر کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. پھر آپ کے پاس دوسری آپشن آ جاتی تھی احادیث. کیا آپ احادیث سے مانتے ہیں؟ کچھ بولنے تو سے. یعنی دیکھیں اس آپ نا خام خواہ اس بات کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ شاید امام مہدی کے میننگ بتانے میں، نام بتانے میں، آپ کو پتہ ہے طلعت ملک صاحب اتنا براڈ ٹاپک ہے نا جس کو آپ نے شرنک کر کے میننگ کے اوپر روک کر رکھا ہوا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، شاید مجھے لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یا تو امام مہدی کے میننگ کا ہی نہیں پتہ. ایک تو یہ میں اس لیے ملٹیپل آپشنز رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے یا تو آپ کو امام مہدی کے میننگ کا ہی نہیں پتہ، ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر پائیں گے قرآن سے. ایک تو یہ وجہ مجھے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ قرآن سے نہیں تو مجھے احادیث پہ جانا پڑے گا. اب اگر احادیث پہ چلا گیا تو میں تو مسلمانوں کے سامنے یہ شور ڈالتا رہا ہوں یا یہ بات کرتا رہا ہوں کہ قرآن سے باہر کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، تو کیا ثابت؟ تو پھر یہ تو میرے رول ٹوٹ جائے گا، یہ تو بیک فائر کر جائے گی چیز. تو میں کیسے کور کروں گا؟ کل کو مسلمان کہیں گے حدیث کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس وقت کیسے کہوں گا میں نہیں مانتا؟ یہ ہے وہ مسئلہ. یہ 3 وجہ ہیں. آپ تو سوچ رہے ہیں نا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3 وجہ ہیں. 3 وجہوں سے چوتھی وجہ کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 1، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا میننگ کیا ہے. نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ اگر بتاؤں گا تو قرآن سے مجھے ثابت کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کہہ چکے ہیں قرآن سے نہیں ہے. نمبر 3، آپ کو حدیث پہ جانا پڑے گا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہ آپ کے اصول ٹوٹ جائیں گے جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ میں حدیث قرآن سے باہر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز مسئلہ بن جائے گی. اب آ جاتے ہیں آگے. یہ تو ہوگی بنیادی بات جو آپ رکھ رہے تھے. مختصر اگلی بات میں رکھ دیتا ہوں. یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمان احادیث پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لہذا مرزا صاحب نے بھی امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ پیش گوئی کی بنیاد پر کیا تھا. طلعت ملک صاحب کو مجھے نہیں پتہ کہ نہیں. طلعت ملک صاحب ساری قادیانیت اور احمدیت کو اپنی علم اور عقل کے پرخچوں کے اوپر چلا رہے ہیں. افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اگر مرزا صاحب نے کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی تو بات بن جاتی، مگر مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا انہوں نے بتایا ہے کہ مہدی ہونے کی بنیاد کیا ہے. یاد رکھیں، عقل نہیں ہے، مہدی ہونے کی بنیاد کیا ہے. مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں، جلد 4 ہے، صفحہ 370 روحانی خزائن میں، ٹھیک ہے نا. لہذا آپ کو یہ پتہ چل جائے. یہ میں پوائنٹ کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کی خبر ہو جائے کہ امام مہدی کا دعویٰ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ پیش گوئی کی بنیاد پر ہوا ہے. اب وہ پیش گوئی یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر قرآن میں ہے تو طلعت ملک صاحب کو پیش کرنا ہوگا. اگر حدیث میں ہے تو طلعت ملک صاحب کے ایریا سے اور ان کی پہنچ سے اور ان کے سلیبس سے باہر نکل گئی. لہذا آؤٹ آف سلیبس سوال آ گیا ہوا ہے امام مہدی والا، ٹھیک ہے نا. جلد 4 صفحہ 370، اس میں مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کی پیش گوئی کی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جلد 4 صفحہ 378، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی کے لیے عظیم الشان مہدی کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی ہے. یہ جلد 4 صفحہ 378. لہذا یہ معاملہ عقل کا نہ رہا بلکہ وحی کا ہوا، پیش گوئی کا ہوا، یعنی قرآن یا احادیث. یہ فیصلہ ان کا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سی اور پیش گوئیاں ہیں جن کا ذکر مرزا غلام قادیانی صاحب نے کیا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، جو امام مہدی آئیں گے ان کے بارے میں احادیث کا ذکر کیا ہے جلد 8 صفحہ 385 کے اندر، کہ احادیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ ابن فارس سے ہونے کی ان کی پیش گوئی موجود ہے. لہذا یہ عقل سے تعلق نہ رہا بلکہ قرآن یا حدیث سے اس کا تعلق رہا. میں اس کا انتظار کروں گا کب پیش کریں گے. اچھا، جلد 8 صفحہ 375 کے اندر مہدی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 2 باپوں کے نام سے جو توارد ہے اس میں مزبر بھید کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے. اچھا،
اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جلد 8 صفحہ 267 اور 268 کے اوپر مہدی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے جو حدیث آئی ہیں ان کے درمیان تطبیق کیسے ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اچھا اسی طریقے سے بہت ہیں ٹھیک ہے، اور بھی کئی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں کر سکتا ہوں، مگر یہ سارے حوالہ جات میں نے اس بنیاد پر پیش کیے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ امام مہدی کا معاملہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ حدیث یا قرآن سے اس کی پیشگوئی کا حوالہ مطلوب ہے، جس وجہ سے میں یہ سٹریس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ملک صاحب، عقل اور علم سے بات آگے نکل چکی ہوئی ہے، آپ کی ذات سے بات آگے نکل چکی ہوئی ہے. مرزا صاحب نے امام مہدی کے حوالے سے جن پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے وہ پیشگوئیاں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، کہاں ہیں؟ اگر حدیث کے اندر ہیں تو وہ آپ کی ڈومین سے باہر ہیں، آپ نہیں مانتے، اور اگر قرآن کے اندر ہیں تو پیش کریں، مطلب جو مرضی لے لیں. ملک صاحب کی کر دے پہ ہو، کھجوراں کھایا کرو کھجوراں. جی ملک صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے یہ آپ کو بات پہلے بتائی کہ یہ اگر اعتراض آپ کا بنتا ہے امام مہدی پر کہ قرآن میں نہیں ہے ثابت کریں، تو میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا یہ آپ کا اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بنتا ہے. تو آپ کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بنتا ہے. آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ کو انگلی پکڑ کر بات پر لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے دے، آپ مجھ سے بات کرنے آئے اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں، اور آپ مجھے یہ اعتراض اٹھا رہے ہو کہ آپ اپنی عقل سے حدیثوں کو قرآن کو مانا جاتا ہے. عقل سے کوئی نیا دین نیا عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن آپ ماشاءاللہ بار بار عقل کو کر رہے ہیں حدیثوں میں. میں نے جب آپ کو یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر امام مہدی لفظ قرآن میں نہیں ہے تو یہ اعتراض آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے، تو اس کا میننگ کیا تھا؟ ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے. آپ اپنے بندوں میں سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلا کریں، میدان جو کہ کوئی نہیں. آپ ان کے اوپر ڈراوے دیں، ان کو بتائیں، یہ نیچے واہ واہ کریں گے، او ہو عامر حق بھائی نے بڑی بڑی علمی بات کر دی. جس کو اتنا نہیں پتا، میں نے جب آپ کو یہ اعتراض اٹھایا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے. آپ کو ہر جگہ پر انگلی پکڑ کے میں نے لے کے جانا ہے. آپ کو لوگوں کی گفتگو سے کوئی اندازہ نہیں ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن یار آپ ساری بات کو چھوڑ دو، صرف مجھے سچی بات بتا دو کہ آپ نے ایک بات مجھے کی کہ آپ کو امام مہدی کا نہیں پتہ. یار مجھے نہیں پتہ ہے، ابھی تو مجھے بتا دو. اب تو میں نے آپ کے آگے مان لیا مجھے امام مہدی کا میننگ نہیں پتہ. میرے بھائی آپ مجھے یقین ہے اس مرتبہ آپ بتا دو گے کہ آپ کو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے. میرے کو علم ہے، میں دسنا. اس مرتبہ آپ ماشاءاللہ اپنے علم سے ضرور بتا دو. جب آپ نے امام مہدی کے میننگ مجھے بتا دیے، میں اللہ کی کتاب سے نہ ثابت کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قرآن کے ساتھ ملا کے نہ ثابت کیا، عقل سے نہ ثابت کیا. ثابت کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے منوانا نہیں ہے. تو آپ نے کب مانا کہ میں نہ مانوں. لیکن نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، حدیثوں سے ثابت کر دیا ہے. حدیثوں کو قرآن میں لے کے جا کے ثابت کروں گا، قرآن کی آیتوں کو حدیثوں میں لے کے جا کے ثابت کروں گا اور عقلی دلیلیں دوں گا. لیکن انتظار ایک ہی ہے، مین بوا کھول دیو. آپ کو کیا ڈر ہے یار؟ چلو آپ بتا کیا ڈر ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں. اب میں نے اتنا بھی بتا دیا مجھے امام مہدی کا یار پتہ نہیں ہے اس کے میننگ کیا ہے. اس مرتبہ ضرور آپ بتائیں گے یار انہوں تو پتہ نہیں، میں تو علم والا بندہ، میں نے ضرور دساں گا. اس مرتبہ آپ تھوڑی سی، میں لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے پیارے بھائی آپ. تو اس مرتبہ آپ ضرور یہ خیال کریں گے یار انہوں نہیں پتہ، انہوں میں ہوں دس ہی دیا. اس مرتبہ آپ ضرور بتائیں گے کہ امام مہدی کے میننگ کیا ہے. یہ لفظ جو امام اور مہدی ہے اس کے میننگ کیا ہے. میننگ لے کے اس کے مفہوم سے میں آپ کو کتاب میں لے کے جاؤں گا، قرآن میں لے کے جاؤں گا، حدیثوں میں لے کے جاؤں گا. دونوں کو ملاؤں گا اور دونوں کو ملا کے ثابت کر کے دوں گا، عقلی دلیلوں سے بتاؤں گا. جس زاویے سے میں نے پہلے عرض کی تھی، جس زاویے سے آپ مطمئن ہونا تو نہیں آپ نے
لیکن کوئی اینگل کل زاویہ میں چھوڑوں گا نہیں. ماننا تو آپ نے پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ میری مخالفت کے لیے آئے ہو، نہ علم دینے آئے ہو نہ لینے آئے ہو، صرف مخالفت کرنے آئے ہو. نیچے آپ لوگوں نے ان کو کرنی ہے جی، واہ واہ کرنی ہے، او ہو عامر حق صاحب نے یہ کہا دیا یہ کہا دیا. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، لیکن کریں تو صحیح یار. ایک لفظ کے میننگ کرنے میں آپ کو گھنٹہ لگ رہا ہے، آپ کے پاؤں میں جان نہیں ہے کہ آپ مطلب کر دیں. مجھے نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی نہیں ماریں گے. جب آپ میننگ بتا دو گے، میننگ کو میں قرآن سے لے کے ثابت کروں گا، حدیثوں سے ثابت کروں گا، عقلی دلیلوں سے ثابت کروں گا. آپ کے میں تو پھنس گیا جی، میں اپنے منہ نالے میننگ دس دیتے پھر تو میں پھنس جاؤں گا، میرے سوال ہی ختم ہو جائے گا. ریت دا گھر جڑا میں 2 منزلہ بنایا تھا تو ٹہ جانا ہے. لیکن اب آپ اس وجہ سے مجھے میننگ بتائیں گے کہ میں نے اقرار کر لیا جی. مجھے امام اوپر نیچے والے سارے بھائیوں، مجھے امام مہدی کے لفظ کے میننگ نہیں پتہ. اب میرے بھائی اس مرتبہ ضرور ہمت کریں گے. ریڈ بل پیا ہوا ہے انہوں نے، اب پی لیا ہے میرے خیال میں، تو اب یہ ہمت ضرور کریں گے اور مجھے امام مہدی کی میننگ بتائیں گے کہ آگے میں ان کو بتاؤں قرآن میں کہاں سے ثابت ہے، حدیثوں سے کہاں سے ثابت ہے، عقلی دلیل سے کہاں سے ثابت ہے. اور سارے نبیوں کو میں نے اگر امام مہدی نہ ثابت کیا، ایک مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نہیں، میں نے سارے نبیوں کو اگر امام مہدی نہ ثابت کیا، ادھر چور کی سزا میری سزا، جو سزا مجھے دو گے میں وہ سزا قبول کروں گا. لیکن ہمت کر دیں خدا را. اور نیچے والے بھائیوں ان کو میسج کرو، بھائی عامر حق صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہو یار، ایک لفظ کا میننگ نہیں بتا رہے ہو. اب اس نے مان بھی لیا ہے کہ مجھے نہیں آتا ترجمہ یار، یہ امام مہدی کا میں نے تو نام سنا ہوا ہے امام مہدی، اس کے مطلب کیا ہے یار. یہ تشریح اب آپ ضرور کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کا مخالف ہوں. میں نے اقرار کر لیا کہ مجھے امام مہدی کے میننگ نہیں آتے. اب ہمت کرو پیارے بھائی، اور امید تو ناکام، آگے بڑی امیدیں کر لی ہیں. تو اب آپ مجھے امام مہدی کی میننگ بتا دیں گے کہ آپ کے مخالف نے اتنا بڑا چیز قبول کر لیا ہے کہ مجھے امام مہدی کے میننگ نہیں آتے. یار میری اصلاح کر دو، مجھے بتاؤ کہ امام مہدی کے میننگ کیا ہے کہ آگے جائیں. مرزا صاحب کے حوالوں پر میں نہیں جانے دوں گا. ابھی آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ سے بات کروں گا. صرف مجھے امام مہدی کے میننگ بتا دو. میرے پیارے بھائیوں نے آپ کی سفارش کر دو، نیچے بیٹھے ہو سب بھائیوں کو جن کو اردو انگلش لکھنا آتی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ان کو نیچے میسیج لکھو کہ ساڑھا ٹائم برباد نہ کرو. تے عامر حق صاحب آپ بڑے علمی شخصیت ہیں، آپ کا نام بہت میں نے سنا ہوا ہے. انہوں نے مجھے جو کہتے ہیں نا شعر آیا، میں نے تو شعر سنا ہوا تھا. یار آپ کیسی ایک لفظ کے میننگ نہیں کر رہے ہیں یار. آپ سیانے بڑے ہیں، یہ بات میں مانوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیانے بڑے ہیں کہ میں اپنے پیر تے کسا کلاڑی مار دواں، امام مہدی دے میننگ کر دواں. اس مرتبہ مجھ کم عقل کم علم نے اقرار کر لیا ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے پیارے بھائی، کم علم ہوں اور مجھے امام مہدی کے میننگ نہیں آتے. اس مرتبہ اس وجہ سے آپ ضرور مجھے امام مہدی کے میننگ بتا دو گے کہ تاکہ ہم آگے بڑھیں، میں قرآن میں جاؤں، حدیثوں میں جاؤں، عقلی دلیلوں میں جاؤں. شاید میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو یار. آپ میننگ بتائیں گے تو میں سوچوں گا یار اس کی میننگ یہ ہے، کوئی شاید میرے پاس کوئی چیز نکل ہی آئے یار، اور آپ کو بھی بات کرنے کا موقع ملے اور میرا پتہ چل جائے کہ یار جس طرح اس کو امام مہدی کے میننگ نہیں آتے، تو نہ اس کے پاس قرآن سے یہ اس کا ثابت، نہ حدیثوں سے، نہ عقلی دلیل کے ساتھ. تو میں اس مرتبہ امید کروں گا مجھے بتائیں امام مہدی کے میننگ، تاکہ میں ایک کتاب اللہ کی میں جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانوں میں جاؤں، دلیلیں دوں آپ کو عقلی. اب تو میں نے اقرار کر لیا ہے کہ مجھے امام مہدی کے میننگ نہیں آتے. بھائی ابھی مجھ سے وہ پوچھے جس کی میننگ آتے ہی نہیں ہے. مجھے میننگ بتاؤ گے، مجھے سمجھ آئے گی تو پھر میں قرآن حدیث میں جاؤں گا نا اور عقلی دلیلیں دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو اس مرتبہ آپ ضرور امام مہدی کے میننگ بتاؤ گے. بھائیو آپ کے اوپر حلف ہے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جن کو اردو انگلش لکھنا آتا ہے، نیچے میسیج میں لکھے اور ان کے ہاتھ جوڑیں کہ عامر حق صاحب ایک ان پڑھ جاہل بندے سے بات کر رہے ہو، آپ تو بہت بڑے عالم ہو، آپ کے ماشاءاللہ فالوور اتنے ہیں، آپ کے ایمان لانے والے، آپ کے روز باتیں کرتے ہمارے عامر حق بھائی، ہمارے عامر حق بھائی. تو اس مرتبہ آپ
مجھے ان پڑھ جاہل بندے کو میننگ ضرور بتا دیں گے کہ بات آگے چلے، اس سے نکلے ہم بات. ٹھیک ہو گیا جی عامر حق صاحب اب آپ کے پاس ٹھیک ہے. مائک. اگر اس سارے ٹائم کے اندر میں ریپیٹیشن کو کاؤنٹ کروں تو گنتی کا 1 منٹ میں بات ختم ہو گئی ہوئی تھی اصولی طور پر. حاشیہ در حاشیہ آبویسلی پھر وہ آگے جماعت کے اندر ایک سلسلہ پھر آگے آ گیا جو کہ معاملہ رہتا ہے. تو اصولی طور پر بات تو 1 سے 1.5 منٹ کی تھی جو قریباً فرائی کر کے کافی لمبی کر دی گئی، مگر کوئی بات نہیں، ان کو بھی حق ہے آبویسلی. یاد رکھیں کہ جب آپ ایک جماعت کا حصہ بنتے ہیں اور سارا کچھ آپ نے ایک سٹیک پہ رکھ دیا ہوتا ہے، اپنا فیوچر، اپنی آخرت، اپنی فیملی، سارا کچھ یہ معاملات ہو چکے ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یو آر آن سروائیول موڈ، پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے بس، کیونکہ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اب دیکھیں آپ اندازہ کریں، میں حیران ہو رہا تھا، علم اور عقل، قرآن سے باہر نہیں جانا. پتہ ہے کیا کہا ہے طلعت صاحب نے باتوں باتوں کے اندر؟ یہ اعتراف پتہ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ طلعت صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ مجھے ان کا میننگ نہیں پتہ. اب یہ جملہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ سچ کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا ان کو میننگ ہی نہیں پتہ، یا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میننگ نہیں پتہ، یا یہ ڈاج کر رہے ہیں کہ ان کو میننگ کا نہیں پتہ. بہر صورت کیا نتیجے نکلتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی صورت میں ان کا مہدی کے مطلب کا علم نہ ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طریقے سے احمدیت کو قبول کیے ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا وجوہات رہی ہوں گی. یعنی ایک بنیادی دعویٰ، ابھی تو نبوت کے اوپر بات نہیں ہوئی، ابھی تو حیات و وفات مسیح کے اوپر بات نہیں ہوئی، ابھی تو مرزا صاحب کی پیش گوئیوں پر بات نہیں ہوئی، مرزا صاحب کے کانٹینٹ پر بات نہیں ہوئی. ابھی تو صرف مرزا صاحب کا ایک بنیادی دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا، جس کو یہ مانتے ہیں. ابھی صرف اس چیز کے اوپر یہ کہتے ہیں مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ. اگر یہ سچ ہے تو یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ایک بندہ کیسے ایمان لے کے آ سکتا ہے جس کو مطلب کا ہی نہیں پتہ. پوائنٹ نمبر 1، یہ عام قادیانی اس وقت اگر سن رہا ہوگا اس کو کیا تاثر ملے گا کہ یار مگر مطلب ہی نہیں پتہ. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی احمدی ڈبیٹر یا قادیانی مناظرین اگر سن رہے ہوں گے نا، طلعت ملک صاحب کی بات کے اوپر ان کو کافی زیادہ اختلاف ہوگا اس چیز کے اوپر کہ آپ کو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. خیر کوئی بات نہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ ذاتی انفرادی حیثیت میں آئے ہیں. دوسری چیز، اس کا کیس کیا بنے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ بات ڈاج کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے اس کا مطلب نہیں بیان کر رہے. اب اس کے پیچھے ریزن ہے، وہ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے. نمبر 1، ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میں بتاؤں گا تو یہ کہے گا قرآن سے ثابت کرو. وہ کیسے کروں گا؟ جانا پڑے گا احادیث کے اوپر. احادیث کے حوالے سے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ عقائد میں قرآن سے باہر جا ہی نہیں سکتا، ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ لاک. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر احادیث کی طرف گیا تو ابھی سے آپ نے نوٹ کیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا مرزا صاحب کی کتابیں نہیں کھولنی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، میں نے کتابیں بھی کھول، صرف میں نے چند حوالہ جات کی طرف اشارہ کیا ہے، ابھی تو عبارتیں بھی نہیں صحیح طرح میں نے کھولی، تو وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف نہیں جانا. 2 چیزوں میں سے خالی نہیں ہے ان کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف نہیں جانا. نمبر 1، یا ان کو لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں قرآن کے مخالف لکھا ہوا ہے جو ان کے عقیدے سے ٹکرائے گا، یا اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ انہوں نے کبھی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. تیسری صورت کوئی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر لیں. تو پہلے میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے 3 پوزیشنز کو، ان تینوں پوزیشنز میں سے یہ سلیکٹ کر لیں کس کو چوز کرنا ہے، کیونکہ مطلب تو ان کو پتہ نہیں ہے. اب 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، ان کے رزلٹس آ گئے. اسی طریقے سے آگے آ جائیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں اس لیے نہیں پیش ہوں گی، یا انہوں نے پڑھی نہیں ہے لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو جواب کیسے دیں گے. یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مسلسل تکرار کے ساتھ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے ان کو بار بار ایک چیز بتائی ہے، آپ جو مطلب کرنا چاہتے ہیں نا وہ مطلب کر کے مجھے قرآن اور سننا سے ثابت کر دیں. پہلے قرآن سے جو مطلب کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو آفر کی تھی مگر آپ نے نہیں مانا. اب کہہ رہے ہیں آپ کو مطلب ہی نہیں پتا. جس بندے کو یہ مطلب نہیں پتا کہ امام مہدی کا مطلب کیا ہے، وہ کسی آدمی کو ٹائٹل کیسے دے سکتا ہے؟
آپ کو پتا ہے آپ کا یہ جملہ بولنا اب زیادہ آپ کے اوپر سٹریس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے اوپر دلائل دینا واجب ہو چکا ہوا ہے. ورنہ لوگ یہ کہیں گے جس بندے کو امام مہدی کے مطلب کا نہیں پتا وہ کسی کو یہ ٹائٹل کیسے دے سکتا ہے یا صفت ہے. چلیں اسی کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ اس کا فیصلہ کر دیں تو پھر میں مرزا صاحب کا حوالہ پیش کروں گا کہ مرزا صاحب کیا اس کو صفت مانتے تھے یا نام مانتے تھے. جناب اوے مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے. طلعت صاحب گفتگو کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عامر حق صاحب کا بڑا نام سنا ہے. آپ کی محبت ہے طلعت بھائی کہ اسے میں شہرت سمجھوں اپنی یا رسوائی، اسے میں شہرت سمجھوں اپنی یا رسوائی. مجھ سے پہلے تیرے شہر میں میرے افسانے گئے. اگر میرے آنے سے پہلے آپ کو میرے افسانے پہنچ چکے تھے پھر تو آپ کو کبھی بھی اس میدان کے اندر کودنا نہیں چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ. مگر کیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وقت گزر چکا ہے، اب باری ہے حوالے دینے کی. یہ میری گزارش ہے. باقی اب آپ جو مرضی کہیں اور لوگ کو اینج کر دو، لوگ کو اینج کر دو. میں تو کمنٹ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں تو کمنٹ دیکھتا ہی نہیں ہوتا. تو آپ جتنا مرضی لوگوں کو کہہ دیں وہ جو مرضی لکھتے رہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا کون کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ میں تو آپ سے مخاطب ہوں. طلعت بھائی پلیز، قرآن کے بغیر جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے وہ بات نہیں کرتے. سمپل امام مہدی کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا. منہ چوں چگ نکلن لگ پیندی ہے جماعت احمدیہ دے مربی، تہاڈی گل نہیں کر رہا، منہ سے جھاگ نکلتی ہے جماعت احمدیہ کے مربیان کی. میں نے سما دکھائیں، نزول میں ایسے دکھائیں، فلانا ہو فائل تو فلانا ہو، ایسے تو ایسے، ویسے تیسے، جیسے کیسے. رولا پا دیندے نے، سر تے چکیا ہوندا ٹک ٹاک نو، سیاپا پٹن پا دیندے نے. جناب مسلمان قرآن سے نہیں ہمارے سے پوچھ رہے، قرآن سے نہیں پوچھ رہے. طلعت صاحب امام سمپل امام مہدی نہیں ثابت ہو پا رہے. مسیح موعود، مہدی موعود، نبی، رسول، ذلی، برودی، اور ٹائٹل لگا جائے سامنے. ٹائٹل کو 75 قسمان ہیں، 75. امتی، دلی، برودی، غیر حقیقی، غیر مستقل، غیر ناقص، غیر تشریعی. قرآن دی ثابت. ابھی ادھر تو گئے ہی نہیں. رون دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو رکھوں نوحہ گھر کو ساتھ میں. ہمارے تو آپ کے ساتھ دکھڑے ہی بڑے ہیں طلعت صاحب، کیا کریں، رات چھوٹی ہے. طلعت بھائی میں نے ہر طریقے سے اپنا لیا، حتیٰ کہ اقرار کیا کہ مجھے امام مہدی کا میننگ نہیں آتا. انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں کی اب میں بتا دوں، بلکہ اعتراض اور نہیں اٹھانا شروع کر دے. اور انہوں مطلب ہی نہیں آتا، میں دینا گل کی کراں. وہ دعویٰ من بیٹھا ہے. اب عورتوں کی طرح میں نے تانے پر آ گئے. جب کوئی چیز نہ آئے نا یعنی علمی طور پر، تو پھر ایسے ہی حال ہوتا ہے جو آپ کا، تمہارے وہ یہ کرتے ہیں، تمہارے مدبیان تم یہ کرتے ہو. تو وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک لفظ کا میننگ کرنے میں مصیبت پڑی ہوئی ہے. آپ کو ایک لفظ کے میننگ کرنے پہ صرف اس لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں وہ میننگ قرآن اور حدیثوں سے ثابت کروں گا. آپ کو پتہ ہے مکاریاں، چلاکیاں، ہوشیاریاں تو نیچ ہیں، تقوی سے ہوئے کام بھائی، تقوی سے کام کرو. ادھر آپ کے یہ نہیں بیٹھے ہوئے واہ واہ کرنے والے عامر حق صاحب، ہوئے 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 کیا بات. یہ ہے آپ کا عالم، یہ آپ کا علم ہے کہ ایک لفظ کے میننگ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، میں پیٹ مر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں قرآن سے بتاؤں گا، حدیثوں سے بتاؤں گا، عقلی دلیلوں سے بتاؤں گا. آپ ایک کو رو رہے ہو مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، میں سارے نبیوں کو ثابت کروں گا. ہمت کرو، مرد کے بچے بنو. اب میں اپنی اوقات آپ کو دکھا دوں کہ آپ ایک لفظ کا میننگ نہیں کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. آپ نے میں آپ کو شرمندگی کے لیے کہا تھا، جس کو آپ نے حقیقت سمجھ کے ماشاءاللہ اپنی واہ واہ کر رہے. اور میں نے آپ کو تھوڑا سا احساس دلوانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے امام مہدی کے میننگ نہیں پتا، اس کو آپ فخر محسوس کریں. مہدی تو پتہ ہی نہیں. او میرے پیارے بھائی، میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ تھوڑی سی کر لو. اگر آپ میں ہے نا تھوڑی سی ہے تو تھوڑی سی کر لو
کہ طلعت بھائی اتنے نکلنے دیں، مرتبہ طلعت بھائی اصرار طلعت بھائی کرنے میری کے طرف سے بعد اجازت ہے، میری مجھے طرف سے اجازت ہے، اجازت دے نکلنے دیں، مجھے بات ہاں پوری کرنے دیں. نہیں کریں کریں، میں اخلاق کہہ رہا ہوں سیکھ لیں. روکے آپ نہیں، کو اخلاق بھی نہیں آتا. نہیں طلعت بھائی روکے میں نہیں، سمجھا کوئی تھا بات صرف روکے آپ نہیں. علم سے خالی ہو، آپ جی جی اخلاق سے بھی خالی ہو. نہیں آپ نے اوقات دکھا اتنی دینا، باتیں کی وہ آپ میرے سوری کہہ رہے تھے خلاف. اوقات میری دکھائے تو جماعت میں کھل نے کے ایک دکھائیں لفظ نا کہا، میرے مثلا. میں نے جی آپ جی کا سوری انتظار کیا نہیں سوری کہ میں آپ معذرت چاہتا خاموش ہو جائیں، مجھے مائک خود دیں تو میں بات کروں. ہوں، میں معذرت تو چاہتا ہوں پیارے پلیز. بھائی اخلاق تو سیکھ لو یار. جی میں معذرت چاہتا ہوں، اوقات ضرور دکھائیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں. میں دکھاؤں گا، یہ دکھائیے، یہ آپ کی اوقات ہی اور کیا ہے. جی 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 وہ کھل یہ کے جو رہ اوقات ہی گیا تھا دکھا بیچ رہا میں ہوں. اگر آپ کو پھر روکا بھی روکے نا شرم نکلنے دیں. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی، وہ جی محسوس کی جاتی ہے جس میں ہو. جی جی وہ جی محسوس کی جاتی ہے، دکھانے والی چیز نہیں ہے. نہیں تو ادھر ڈھیر لگے ہوئے ہوتے. میں آپ کو محسوس کروا رہا ہوں ہر طریقے سے، جس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا کے الٹا میرے اوپر اپنی دلیلیں قائم کر رہے ہیں. وہ اوپر نیچے والے بندو، اپنے عالم کو اٹھاؤ، جگاؤ، اسے کہو ہمت کر، یا کہو اس کا میننگ ہے ہی نہیں، یا کہیں مجھے آتے نہیں ہے. کسی ایک جگہ تو قائم ہو جاؤ. یا کہو امام مہدی نام ہے. اور مزے کی بات یہ، ہر نام کے بھی میننگ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اسے آپ نے بھائی کو عالم بنایا ہو، یہ آپ کا عالم ہے. اور یہ آپ کا عالم ہے میرے اللہ دے حکم نال، اللہ کے علم کے ساتھ وضو کی مار بھی نہیں ہے. جو 2 گھنٹوں سے صرف امام مہدی کی تشریح نہیں کر سکا، یہ خدا تعالیٰ کی قسم ایسے پتہ ہے کہ اس کی کیا میننگ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا، ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا میننگ ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ میں اپنے پاؤں پر کیوں کلاڑی ماروں. میں نے میننگ بتا دیے تو اس نے تو قرآن سے بھی ثابت کرنا ہے. مرزا صاحب کو تو چھوڑ دو، اس نے سارے نبی رسولوں کو ثابت کر دینا ہے. لیکن ثابت اس کے آگے ہی ہوگا جس کے اندر خدا کا خوف ہے، ایمان ہے، اور اسے پتہ ہے میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جنہوں کو پتہ ہے ایسے ادھر واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ کیا نام ہے جو احمدی ہیں اور مرزا صاحب کی مخالفت ہی ہم نے آپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مخالفت ہی کرنی ہے. ہم نے تو کفن پہنے ہی نہیں ہے. ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو ان چلاکیوں، ہوشیاریوں، مکاریوں کو کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ. اور بھائیو آپ اوپر نیچے بیٹھے ہو جی، کو نیچے لوگ لکھ رہے ہیں ملک وڑ گیا، میں وڑ گیا بھائی جان. لیکن جو نکلا ہوا ہے، جو نکلا ہوا ہے اس کو تو نکالو. اور اس کو کہو کہ عالم صاحب، عامر حق صاحب، آپ سرکاری مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں. اور آپ کو ایک لفظ کا میننگ نہیں، یا کہہ دے مجھے میننگ نہیں آتے میری طرح، یا کہہ دے کہ اس کے میننگ ہے ہی نہیں. باتوں باتوں میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ نام ہے، نام کے میننگ نہیں ہوتے. دنیا کا ایسا کوئی نام مسلمانوں کا بتا دے جس کے میننگ نہیں ہے. لیکن یہ چلاکیاں، مکاریاں، ہوشیاریاں اور زیادہ بولنا، پٹھی طرف لے جانا ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ لوگ اللہ ایسے صاحب ہیں ریڈ بول لے کے آؤ. جی. نہیں نہیں آپ جاری رکھیں، آپ وہ انہوں نے ریڈ بال لکھ دی نہیں ضرورت، انہوں نے پوری فیکٹری دی ضرورت. انہوں نے منہ پیپ لاؤ. چلے میں کرتا ہوں بات. مجھے آپ چھوڑ دے بات کو میرے پیارے بھائی. آپ نے مکمل بتانا کر لی ہے، چاہتے میں ہیں امام مہدی کے میننگ یا نہیں؟ یہ صاف صاف بتا دو، یا کہو ہاں یا کہو نہ. بتاؤ جی. چلے مجھے موقع دیں. میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے خاموش کرنے کا کہا تو میں خاموش ہو گیا اور میں نے معذرت کی. اب مجھے سننے دیں. اچھا پہلے تو طلعت بھائی سب سے پہلے ایک غلط فہمی آپ کو دور کرنی ہے. جو میں نے نام کے حوالے سے کہا تھا نا، میں نے یہ کہا جب نام ہوتا ہے نا، نام جب کہ کہتے ہیں یہ کسی چیز کا نام ہے، تو وہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا وہ صفاتی ہوتا ہے یا وہ ذاتی ہوتا ہے. ذاتی نام ہمیشہ پکارا جاتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، میننگ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا طلعت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، طلعت طلع سے نکلا ہے، جو چیز طلوع ہو چکی ہو نا. وہ اسی طریقے سے میرا نام ہے عامر، اس کا مطلب ہے. مگر آپ اس ہر بار جب میرا نام لیں گے تو اس کا میننگ نہیں کریں گے، آپ وہ نام لیں گے، مجھے عامر بلائیں گے، میں آپ کو طلعت بلاؤں گا. یہ مقصد تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی، شاید آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے. ابھی شاید وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا معاملہ. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہا. آپ نے کہا میں نے آپ کا نام سنا تھا، جس پر میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ اس پر پڑھا تھا، اس پر نہیں کہ آپ نے مجھے کو عالم کہا ہے یا میں اپنے آپ کو عالم مانتا ہوں. میں عالم نہیں ہوں.
ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز آپ نے جو کہی, آپ نے کہا جی انہوں نے میرے پہ سوال داغنا شروع کر دیے. سوال میں نے تو سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا طلعت صاحب کہ میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, مجھے سمجھائیں گے, آپ بتائیں گے کہ امام مہدی جو ہے وہ قرآن سے کہاں ثابت ہوتا ہے مرزا صاحب کے معاملے میں. آپ ابھی تک ثابت کر پائے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں جی میں نے بتا دیا, میں نے تو کہہ دیا کہ امام مہدی کا مطلب مجھے نہیں پتا. تو پھر عقیدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے نا, یا آپ سچ کہہ رہے تھے, آپ جھوٹ کہہ رہے تھے. اگر سچ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے مانا کس کو ہوا ہے امام مہدی, جب آپ کو میننگ نہیں پتا کہ امام مہدی کا میننگ کیا ہے, یا اگر سچ ہے تو. اگر جھوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتا ہے تو بتا کیوں نہیں رہے؟ اچھا میں نے منع کیا ہے کہ امام مہدی کا مطلب آپ جو بتائیں گے نہیں جی میں نہیں اس کو مانوں گا, آپ بتا دیں. بلکہ آپ نے سٹارٹ کے اندر بات کرتے ہوئے اشارہ اس کا کیا, تو جب میں نے کہا کہ اچھا اس اگر یہ ماننا ہے تو پھر تو مرزا مسعود صاحب کو بھی امام مہدی ماننا چاہیے. آپ نے کہا نہیں میں ان کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے بولا ہے, آپ کے جملے ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ آپ نے بولا کہ آپ مرزا مسعود صاحب کو امام مہدی نہیں مانتے. تو لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو وضاحت پیش کرنی پڑے گی, تب جا کے معاملہ حل ہوگا. اب آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی. دیکھیں سیدھی بات ہے, مجھے جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں تو اس معاملے کے اندر اب کیا ہی کہوں. یعنی آپ اتنا زیادہ آپ میں وہ غصہ آ چکا ہوا ہے, اتنا زیادہ بھڑک گئے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا ہے جوش میں. آپ نے کہہ دیا میں اپنی اوقات دکھا دوں گا. یعنی یہ دیکھیں جو بندہ سینسز کے اندر ہو وہ کبھی یہ بات کہتا ہے گفتگو کرتے ہوئے, نارمل بات ہو رہی ہو, وہ کہتا ہے میں اپنی اوقات دکھا دوں گا, اور پھر کہتے ہیں میں کہتے کہتے رک گیا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کو گندی اور گالی دینے لگے تھے کوئی, تو یہ کوئی سلیقہ طریقہ بات کرنے کا ہے کہ میں کہتے کہتے رک گیا ہوں. اس لیے میں نے کہا اندر نہ چھوڑیں. آپ کی ایج کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اندر گرج رکھیں. اندر گرج رکھیں گے سوتے سوتے نکل جائیں گے. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, آج کل بڑا خطرناک معاملہ ہوا ہے. کتھارسز کریں, نکلنے فرسٹریشن کو نکلنے دیا کریں, کیونکہ مجھے بھی اسی سے کنفرمیشن ہوگی کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس لیے نکلنے دیا کریں, کبھی روکیں نہیں اندر کے گرج کو, فرسٹریشن کو, اسی طریقے سے اریٹیشن کو, اضطراب کو, پریشانی کو, چمونوں کو, اسی طریقے سے دوسرے تیسرے جو کشف, اس کو نکلنے دیا. طلعت صاحب اس سلسلے کو کبھی آپ نے روکنا نہیں ہے, کڈیا کرو اندر و باہر. وہ چیز تو ٹھنڈا کر دے گی, کتھارسز ہو جائے گا, ریلیکس ہو جاؤ گے, ہلکا ہلکا فیل کرو گے. ورنہ یقین کرو کروٹا لو گے نیند ہی نہیں آئے گی دونوں. تو یہ آپ کی صحت کی مجھے فکر ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری صحت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, مگر مجھے آپ کی صحت کی فکر ہے. دوسرا آپ نے ایک جملہ بولا, آپ نے کہا آپ میرے عضو کی مار نہیں ہیں. تو چونکہ آپ نے کہا ہے تو پھر مجھے حق ہے کہ میں ایک جملہ کہوں کہ آپ چشمہ معرفت کے اکارڈنگ ہندوؤں کے پرمیشور کی مار بھی نہیں ہیں. اچھا خیر, بہرحال سلسلہ تو چلتا رہے گا. بہرحال طلعت ملک صاحب پلیز مسئلہ حل کر کے نا اس کو کر دیں. آج دو چیزیں کرنی ہیں آپ نے, دوبارہ سن لیں. ٹھیک ہے, دو چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1, آپ نے ثابت کرنا ہے, پوائنٹ نمبر 1 غور سے سن لیں, آپ نے ثابت کرنا ہے امام مہدی مرزا غلام قادیانی صاحب قرآن سے, پوائنٹ نمبر 1. دوسرا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر قرآن سے نہیں ہے تو احادیث سے, جو آ کے اپنے بولا کہ آپ خود بتا رہے ہو کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں, تو بتائیں کون سی حدیث ہے. اب لا ہی نہیں رہے, میں کیا کروں؟ یا تو آپ حدیث پیش کر دیں. میں نے تو یہاں تک کہا طلعت ملک صاحب کہ آپ کو جو معنی پسند آتا ہے وہ کر دیں, میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. اس کو قرآن سے ثابت کر دینا, اتنی سی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں جب ہماری پہلی ٹرم تھی, میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا. میں نے آپ کو یہ کہا تھا, یاد رکھیے گا, میں نے کہا تھا کہ اگر آپ تمام انبیاء کو امام مہدی مانتے ہیں نا, تو قرآن سے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ تمام انبیاء وہ امام مہدی ہیں جو ٹائٹل آپ نے مرزا صاحب کے ساتھ لگایا ہے, اس کو ثابت کرنا ہے قرآن سے. کیونکہ میں نے آپ کو تقریباً کو 4 سے 5 حوالے دکھائے ہیں, والیوم 4 کے 2 حوالے, والیوم 8 کے 2 حوالے, 4 حوالے دکھائے ہیں جس سے ثابت کیا ہے مرزا صاحب کے نزدیک امام مہدی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہوئی ہے. لہذا احادیث کے اندر ذکر ہے, وہ حدیثیں کھولیں پتہ چل جائے گا کون ہے کون نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے نام کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا اس کو بھی اگنور کر دیا, وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے نام ہوگا یا صفت ہوگی, دو چیزوں کے اندر فرق ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے, آپ بتا نہیں رہے. دونوں میں سے اینی مینی مائنی مو کسی کو آپ چوز کر لیں.
یا نام ہوگا یا صفت ہوگی. اس کے بعد میں مرزا صاحب سے پوچھوا دوں گا آپ کو کہ وہ کیا مانتے ہیں, نام تھا کہ صفت تھی. دیکھیں میں تو آپ کو بڑا کھلا میدان طلعت بھائی دے رہا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے مناسب سمجھیں. جن کو مرضی آپ بلا لیں, اوپر والے ہیں, نیچے والے ہیں, درمیان والے ہیں, کسی کو بھی بلا لیں, آپ کی مرضی ہے. مگر مسئلہ حل کرنا پڑے گا طلعت ملک صاحب. میں مسیح موعود کے حوالے سے جب آپ سے پہلے بار بات کی تھی, آپ وہ بھی مسئلہ آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا. اس وقت بھی آپ کی براڈ پہ شور مچ گیا اور افسوس کے ساتھ مجھے جانا پڑا. میں نے اس وقت بھی آپ سے مسیح موعود کے بارے میں پوچھا تھا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا اوریجنل دعویٰ تھا کیا وہ مسیح موعود ہیں یا مسیح موعود ہیں. آپ نے پہلے کہا میں ان کو مسیح موعود مانتا ہوں. جب میں نے دکھایا کہ وہ کہتے ہیں مسیح موعود ہے, مسیح موعود نہیں ہے, مسیح موعود, اس کے بعد رولا پڑ گیا ادھر براڈ کے اوپر. ہاں البتہ یہ میں ضرور مانوں گا کہ آپ نے مجھے بڑا عزت اور احترام دیا تھا. یہ جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ کہا تھا کہ آپ سے اجازت ہے, اچھی بات ہوئی, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یہ مجھے یاد ہے. تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ مسیح موعود والا معاملہ تو چلے جو ہو گیا, مگر امام مہدی والا معاملہ تو کم از کم آپ حل کر دیں طلعت بھائی, کیونکہ یہاں سے شروعات ہوگی نا. دیکھیں امام مہدی ہے پہلا سٹیپ, اس کے بعد مسیح موعود ہے, اس کے بعد نبوت ہے, رسالت ہے, وحی نبوت ہے, دوسرے تیسرے پیشن گوئیاں ہیں, دوسرے معاملات ہیں مرزا صاحب کے. اگر پہلا سٹیپ ہی پار نہیں ہوا سارے معاملات رہتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز, ایک اور پوائنٹ بھی چلیں ایڈ کر لیتا ہوں, مطلب اس پر بھی غور کرتے ہیں. اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں نا امام مہدی کے معنی کے اوپر, تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی ہم پرکھیں گے کہ امام مہدی کی جو ڈیفینیشن آپ کریں گے, کیا مرزا صاحب روحانی خزائن کے مطابق اس پہ پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. چلو یہ بھی چیک کر لیں گے. اور مجھے دیکھیں میں اس سے زیادہ آپ کو آفر نہیں دے سکتا. دیکھیں میں نے بہت بڑا دل کر لیا, اس سے زیادہ آفر میں نے آج تک کسی قادیانی کو نہیں دی. تو اب میں آپ کو یہ بھی آفر دے رہا ہوں کہ جو میننگ آپ کریں گے نا مرزا غلام قادیانی صاحب کے امام مہدی ہونے کے, اسی ڈیفینیشن سے ثابت کروں گا روحانی خزائن کے اندر سے کہ اس ڈیفینیشن پر مرزا غلام قادیانی صاحب پورے ہی نہیں اترتے. لیں یار طلعت صاحب دیکھیں, پھر کچھ تو فیصلہ کریں. اوور ٹو یو جی. دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. میں نے عرض کی کہ آپ کی چھیڑ تو نہیں ہے یار, امام مہدی کے جو میننگ ہے وہ آپ کی چھیڑ لگ رہی ہے, اور کوئی بات نہیں. اور آپ اپنی چھیڑ, کوئی بھی انسان عقل والا اپنی چھیڑ اپنے منہ سے نہیں بولے گا. مسلمان بیٹھے ہو سرکاری بھائیو, تو آپ میں سے کوئی ہمت کر کے امام مہدی کے میننگ بتا دے گا. میں نے تو اقرار کر لیا یار مجھے نہیں آتا. ابھی آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر ہمت ہے, آپ بھی سیانے بڑے ہو, آپ کو پتہ ہے اسی دس دیتا تھے عامر حق صاحب پھنس جان گے. میرے پیارے بھائی جو نیچے بیٹھے ہیں, ضیاء رسول بھائی, راجہ صاحب وغیرہ وغیرہ سارے, ون آن ون بات ہوگی طلعت صاحب. یہ ایک اصول منٹ توڑیں مجھے آپ. آپ سے بات نہیں, مخاطب نہیں ہوں پلیز. نہیں آپ کسی کو اوپن میں نہیں کروا عرض کر رہا ہوں, سکتے. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں پلیز. نہیں مجھ سے مخاطب نہیں ہے, مگر آپ میں کسی سے آپ مائک حوصلہ اوپن نہیں کر کروا جائیں, سکتے. نہ یاد بیچ میں رکھیے گا. انٹرپٹ کریں پلیز. تھینک یو. رول نہیں توڑیں. میں آپ تھینک سے یو. ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز, آپ حوصلہ کریں. وہ جواب نہیں دیں گے, وہ سیانے ہیں, آپ سے بھی سیانے ہیں. اسے پتہ ہے اسی ٹائم ویسٹ اپنا نہ فوجی کریں, اپنے ہاتھوں ٹائم مار ویسٹ دیے. نہ کریں. پھر آپ کو بھی وہ پتہ ہے جب وہ اپنا جواب ہی نہیں فوجی دیں گے تو اپنے آپ کیوں ہاتھوں سے مخاطب نہیں کر رہے ہیں. ماریں گے. آپ حوصلہ رکھیں, آپ فکر نہ کریں, وہ آنسر نہیں دیں گے. ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو. ماشاءاللہ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. آپ یار میری اصلاح کر دیں, مجھے بتا دیں امام مہدی کا نہ کیا. مخاطب کریں, وہ آپ کو چھل کے رکھ دیں گے, اسی لیے چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں. ان کا مائک نہ کھلوائیں, ملک تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کو مطابق بول رہا ہوں, تو ٹائم بہت خراب کر رہا ہے, بس خالی بات ریپیٹ کر رہا ہے. سیدھی سیدھی بات اوکے بھائی, کرنا ہم پوائنٹ آپ ٹو کا پوائنٹ. کرتے ہیں, آپ تھوڑا آرام کیجئے, تھوڑا صبر کر دیجئے. اوکے, بات یہ ہے کہ صاحب اجازت ہے میں بولوں؟ جی نہیں, آپ 30 نہ سیکنڈ کے بولو. لیے میں بولوں؟ اگر کسی نے بولنا ہے تو مجھے پتا آپ کے کلمات, آپ نہیں بولیں گے تو بھی مجھے پتا ہے. ہاں اگر امام مہدی کے میننگ بتا دیں گے تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو مخاطب نہ کریں, آپ اپنی اپنی بات کریں. اب آپ نے ان کو بلوا دیا, اب وہ آپ کو بتا دیں گے, پھر اب آپ کہتے ہیں میں نے ان کو سننا نہیں ہے. تو صاحب آپ نہ بھاگنے کا بہانہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, ارشاد مجھے لگ رہا ہے. فرمانا ہے وہ مجھے پتا ہے. میں ان میں 2 سال ہو گیا ہوں جی. تو جو ہاں کوئی اوپر نیچے مرد کا بچہ ہے کہ جو عامر حق صاحب سے سوال ہے, جو ان کے پاس جواب نہیں ہے, دے نہیں پا رہے, ان کی چھیڑ ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے یار. نیچے بھی سیانے بڑے ہو, آپ کو پتہ ہے, یہ میننگ دس دیتے تھے پھنس جائیں گے جی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کوئی مرد مجاہد ہے جو عامر حق صاحب کو حوصلہ دے. آپ کے اتنے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ,
اتنے بڑے عالم تھے. میں نے کسی بندے کو ان کے کہا کہ میری بات کرا دیں عامر حق صاحب سے. انہوں نے کہا تمہاری اوقات نہیں ہے, تم اپنے خلیفہ صاحب کو لاؤ, وہ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ نہیں. یہ آپ کے جی ماشاءاللہ علمی بھائی ہیں جو ایک لفظ کا میننگ نہیں بتا رہے کہ میں نے کہا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا, صرف مرزا صاحب کو نہیں, سارے نبی رسولوں کو. ہمت کریں, ایک لفظ کا میننگ اپنے منہ سے صرف بتا دیں. اور میں نے یہاں تک مان لیا یار کہ مجھے نہیں آتا یار, ہوتے اس کو جواب دینے کے بجائے یہ دوسری طرف چلے گئے. او آپ نے مانا کیوں, آپ کو آتا نہیں ہے, آپ ایمان کیسے لے آئے ہیں, دعویٰ ہم نے امام مہدی مان لیا ہے, مطلب پتہ نہیں ہے. یہ ان کی علم ہے, یہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں. میں نے ایک طریقے سے کہا کہ شاید ان کو احساس ہو جائے کہ یار انہوں آندھا ہی نہیں ہے, میں دس دوں. لیکن میں نے پہلے بتایا نیچے بیٹھے ہوئے سارے مائک کھول لیں, اگر کسی کو امام مہدی کے میننگ بتا کر کہ مسجد مجاہد اس پر بات کرنا چاہتا ہے تو امام مہدی کے صرف میننگ بتا دے. لیکن یہ ان کے ہی شاگرد ہیں, انہیں پتہ ہے, سب اوپر نیچے بیٹھے والوں کو پتہ ہے کہ امام مہدی کے میننگ بتا دیے تو ساڑھے پلے رہنا کی. لیکن میں ان کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ آئیں بائیں شائیں جو ان کی فطرت ہے, عادت ہے چلاکیوں کی, مکاریوں کی, وہاں سے یہ نکل نہ پائیں. ایک مرتبہ اپنے منہ سے کوئی مسجد مجاہد نیچے اوپر بیٹھ کے امام مہدی کے میننگ بتا دے, اور سوچیں اتنا اصرار کرنے کے آپ نے باوجود. بولنے کے لیے کہا ہے مجھے. ایک منٹ رکیے گا ابو بکر بھائی, مجھے پتا چل گیا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو خود کرنے دیں مسئلہ حل, کوئی بھائی مائک اوپن نہ کرے, کیونکہ اصول یہ بنا تھا 1 on 1 بات ہوگی. یہ کیوں کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے, سب کو پتا چل گیا. یہ آخری میری سانس بات ہے ہے, ان کی مجھے اس اجازت موضوع ہے پہ. بات کرنے کی. آپ کریں, دوسروں کو مخاطب نہ کریں, فلاں نے کر لیا, فلاں نے اچھا میں نہیں کرتا جی, سوری نہیں کرتا. طلعت صاحب یہ بچوں والی حرکتیں نہ کریں. اچھا میں بڑے بچہ ہو ہوں جائیں. جی, میں سب چیز ہوں, مجھے اب آپ کی باری نہیں ہے, مجھے کا اجازت. چراغ بجھنے والا ہے تو اس لیے مجھے لوگوں کو بھی اجازت- پتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. مجھے اجازت دے دینا, میری باری ہے نا جی. بات یہ ہے کہ اتنی دیر سے میرے اصرار کے باوجود میں نے اعلان کرتا ہوں, اگر میں نے یہ سو رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ثابت کرو, میں نے سارے نبیوں کو نہ ثابت کیا امام مہدی, تو جو چور کی سزا علل اعلان کہتا ہوں, جو سزا مجھے دو گے مجھے قابل قبول ہے. منوانا میرا کام نہیں ہے, عقلی دلیل ثبوت دوں گا کہ سارے نبی رسول امام مہدی تھے. آپ تو مرزا صاحب کو کہہ رہے ہو ثابت کرو, وہ تے اللہ تعالیٰ دے فضل نال, اس دی رحمت نال, اس دی سچائی نال, یہ تے میں سارے نبی رسولوں نو ثابت کروں گا. اگر نہیں کر پاؤں تو جو چور کی سزا میری سزا, میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, سزا لوں گا. ایک مرتبہ اپنے منہ سے اتنی, آخر کیا, چلو میں نے آپ کو 2-3 آپشن بھی دیے, یا کہیں کہ مجھے نہیں پتا اس لفظ کی میننگ کیا ہے, پھر بھی مجھے قابل قبول ہے. آپ کی طرح نہیں کہوں انہوں پتہ ہی نہیں تو میرے سے سوال اٹھا رہے, میں کبھی بھی نہیں یہ نہیں کہوں گا, وعدہ ہے آپ سے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ سیدھی سچی بات کریں کہ اگر میں امام مہدی کے میننگ بتا دیے تو میں پھنس جانا ہے, تو میں اس واسطے میں نہیں دسنا چاہتا. اگر تیسری کوئی وجوہات ہے, آپ کی چھیڑ ہے کہ میں اپنی چھیڑ اپنے منہ سے کیوں بتا دوں, ایک وجوہات دے تو, اور وجوہات سب کے سامنے آ جائے گی کہ ان کی وجوہات قابل قبول ہیں کہ یہ بیچارے اس وجہ سے امام مہدی کی میننگ نہیں کر رہے, تشریح نہیں کر رہے. ایک لفظ پورے قرآن کی آپ کہو گے تو یہ میرے خیال میں تشریح آپ کے سامنے کر کے رکھ دیں گے, کیونکہ یہاں پر یہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ سوال ایسا کر بیٹھے ہیں کہ اگر انہوں نے امام مہدی کے میننگ بتا دیے, میں کہہ رہا ہوں میں قرآن سے اور حدیثوں سے اور عقلی دلیل کے ساتھ, یہ تو بیچارے ایک کو رو رہے ہیں نا, مرزا صاحب کو ثابت کر دو. میں نے سارے نبی رسولوں کو نہ ثابت کیا, جو چور کی سزا میری سزا. یہ صرف امام مہدی کے لفظی میننگ مجھے بتا دیں, یا ایک وجوہات دے دیں, میری یہ وجوہات ہے, میں مجبور ہوں, میں نہیں دس سکتا, میرے منہ سے لفظ نکلتے نہیں ہیں, یا میری چھیڑ ہے, میں اپنی چھیڑ اپنے منہ سے کیسے بیان کر دوں. اور یار نیچے اوپر بیٹھے ہوئے بھائیو, خدا کا خوف کر لو سارے, کہ ایک لفظ کا میننگ یہ نہیں بتا رہے. 2-3 آپشن بھی دے دیے ان کو, پھر بھی اس بات پر نہیں آ رہے.
یہ سیدھا اپنی باری میں آتے میں مرزا صاحب نے کتاب میں فلانی کتاب میں یہ کہتے ہیں دعویٰ یہ تھا تو ادھر تھا تم یہ تھے تم فلانے تھے آپ کے مربیوں نے یہ کر دیا. یار یہ تو بعد میں ہے نا، ایک دوسرے کے اختلاف ہے، ان میں کوئی ایمانی بات نہیں ہے. میں آپ کے مولویوں کو کہہ دوں گا یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، یہ کوئی بات نہیں، دلیل نہیں ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ امام مہدی کے میننگ بتائیں تاکہ میں قرآن سے آپ کو ثابت کروں، اور ایک نبی کو نہیں ثابت کروں گا، سارے نبیوں کو کروں، حدیث سے سارے نبیوں کو ثابت کروں، اور عقلی دلیل سے سارے نبیوں کو ثابت کروں گا. اگر نہ کر سکوں، ہاں ان کا منوانا میرا کام نہیں ہے کہ میں نہ مانوں، ان کو میں زبردستی نہیں منوا سکتا. لیکن اگر میں نے نیچے بیٹھے ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے بھائیوں جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جنہیں پتہ ہے کہ اب میں نے خدا کو جان دینی ہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کو میں نے ثابت نہ کیا، عقیدوں والوں کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن عقلی دلیل میری سب سے زیادہ مضبوط نہ ہوئی کسی معاملے میں تو جو چور کی سزا میری سزا. اب آپ سارے سفارش کر دو اوپر نیچے بیٹھے ہوئے بھائیوں کہ عامر حق صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک چھوٹے سے بندے سے بات کر رہے ہو، اور ایک اس نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، وہ آپ کا اعتراض ہے، میرا اعتراض بھی نہیں ہے. آپ کا اعتراض ہے کہ امام مہدی ثابت کرو. تو جب امام مہدی میں نے ثابت کرنا ہے تو آپ امام مہدی کے میننگ کیا لے رہے ہو یہ تو مجھے بتا دو، یہ مجھے بتا دو. اب میرے خیال میں کسی آگے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ میننگ نہیں بتائیں گے امام مہدی کی کیا میننگ ہے تو وہی بات جب یہ بات کریں گے آگے پیچھے پھر پر آ کے میری طرف آئیں گے. میرا وہی سوال ہے، مجھے بتائیں کہ امام مہدی کی میننگ کیا ہے، پھر میں آپ کو ثابت کروں مرزا صاحب کو کہ وہ امام مہدی ہے یا نہیں ہے، سارے نبی رسول امام مہدی ہے یا نہیں ہے. یہ صرف امام مہدی کی میننگ کر دیں. جی میرے پیارے بھائی، اس مرتبہ آخری امید لے کر آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ اس مرتبہ آگے پیچھے کی ماریاں فلانی یہ ہو گیا تھا تو فلان یہ ہو گیا تھا اس میں نہیں جائیں گے. آپ انشاءاللہ مجھے دو ٹوک بتائیں گے کہ یار اے اللہ یا تو اتنی دیر تو تنگ کی تھا امام مہدی دے اے مطلب نہیں. پھر ان مطلبوں کو لے کے میں نے نہ ثابت کیا سارے نبیوں کو مرزا صاحب کو تو پھر منوانا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا مخالف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول منوانا ہے تو ہم نے ثابت کرنا ہے. مسیح جو بھائی ہیں ان پہ تو ہم ثابت نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے نہیں ہے. ساری بات سننے 100 مرتبہ سنا دو وہ کہیں گے نہیں ہے. لیکن دلیل ہماری مضبوط ہوگی. اسی طرح یہاں پر میں نے ان سے منوانا نہیں ہے، دلیل میری سب سے مضبوط نہ ہو، جو آپ کو بھی پتہ ہے، جو نیچے بھائی سارے بیٹھے اور ان کو بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے میننگ بتا دیا تو اس نے تو ہر چیز کھول کے رکھ دینی. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی، بہت شکریہ طلعت بھائی. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ملک صاحب نے جو تمام لوگوں کی طرف یہ کر کے اوے تواڈی ایسی دی تیسی ہوئے بولو چپ کیوں ہو گئے فلانا ہو گئے، یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ رولا پڑ جائے اور میں یہ کہوں کہ چونکہ اب رولا پڑ گیا ہے تو میں چلتا ہوں جی، میں نکلتا ہوں. یہ ٹیکنیک ہے نمبر 1. جب اصول یہ طے ہوا ہے کہ 1 on 1 ہماری بات ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر جب دوسرے لوگ کہتے ہیں میں بولوں گا تو کہتے ہیں چپ کر جو وچ نہ بولو. ایک ہی چکر ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی موجود ہے، تسی کل نہیں ہے تو میں موجود ہاں تواڈے نال. مینوں جو مرضی کہہ رہے ہو نا، مکاری عیاری فلانا ٹمکانا، جو مرضی آپ کا دل کہہ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے، بولتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کو روکا آپ کو؟ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. وہ اگر خاموش ہیں اخلاقی طور پر ان کا ادب اور احترام کریں کہ وہ کیوں خاموش ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں وہ، مجھ سے زیادہ بہترین دلائل رکھتے ہیں وہ، مجھ سے زیادہ بہترین انہوں نے پڑھ رکھا ہے مرزا صاحب کو بھی اسلام کو بھی. کیوں خاموش ہیں وہ؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اخلاق ہے، گفتگو کا تقاضا ہے. اب میں آپ کی جگہ پر آ کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور نیچے کو بیٹھا ہو دوسرے تیسرے آپ کے جو مربی ہیں، میں اتنے آ کر انہوں نے چھلنا شروع کر دیں، رولا پا دیں اور وہ بولیں بیچ میں، تو پھر کیسا لگے گا؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. گفتگو میں 4 لوگوں میں بیٹھنے کا جنے ہوندے نے، جڑے جنے نر جنوں کہیدا ہے وہ جرگے سنبھال دے نے.
ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, मैन टू मैन गल किवें करी दी है। ये बहुत छिछोरी हरकत है, बहुत छिछोरी। एक बंदे को आपके सामने रखा गया जिससे आप मुखातिब हो और आप दूसरों के साथ फड्डे कर रहे हो। ये बहुत बहुत गलत हरकत है, बहुत गलत। अच्छा, अब जी ये देखें जी, इन्होंने कहा, अब बात आगे बढ़ने लगी है एक स्टेप। अब देखना है तलत मलक साहब, मैं तलत मलक साहब के लिए और दिल बड़ा करने लगा हूं। आपने ज़रा देखना है, ज़रा देखिएगा ज़रा अब होना क्या है। ये एक अजीब चीज़ होगी जो होने वाली है, अजीब ही चीज़। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या होना है, मगर आपने देखना है तसल्ली से। तो तवज्जो करें, मैंने इनके सामने एक चीज़ रखी थी कि आप मिर्ज़ा साहब को कुरान से साबित कर दें इमाम महदी होना। नहीं, स्टार्ट के अंदर मैंने एक जुमला कहा था, अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्त अहबाब, और यकीनन कर रहे होंगे, तो शुरू में जब मेरी दूसरी टर्न थी मैंने एक जुमला बोला था, आपने कहा कि तमाम अंबिया ही इमाम महदी होते हैं। असल में उस वक़्त ज़िद नहीं थी ना, उस वक़्त अना का मसला नहीं था। अब बन चुका हुआ है, अब बन चुका है, लिहाजा आप मान नहीं रहे। स्टार्ट में, अच्छा हीर साहब कर रहे हैं, स्टार्ट में इसको लगा देंगे, चलें। स्टार्ट में दूसरी टर्न के अंदर इनकी जो अपनी पहली टर्न थी ना, उसमें इन्होंने बोला तमाम अंबिया ही इमाम महदी होते हैं। मैंने कहा था इसको कुरान से साबित करें, नहीं कर पाए। ये स्टार्ट में ही तय हो चुका हुआ है कि आपने कितनी दलीलें देनी थी। ये अब कहना, वो एक और भी है, वो भी कह रहा होता है। खैर छोड़ें, कुरान के दलाइल के अंबार लगा देंगे, अहादीस के दफातर खोल के रख देंगे, मुफस्सरीन उबड़ आएंगे, शारहीन बिखर जाएंगे, दलाइल का तूफान आ जाएगा, जनाब बराहीन की लाइन लग जाएगी, जनाब चस आ जाएगा। निकलता पता कीजिए, मुझे इमाम महदी का मतलब ही कोई नहीं पता। लो ओ पे अजय, मुझे इमाम महदी का मतलब का ही नहीं पता। ये तलक साहब बोल रहे हैं, माना हुआ है एक को, मगर मतलब नहीं पता। जमात टेढ़ी हो गई है इस चीज़ को मनवाने के लिए, और दलील कोई नहीं है और मतलब ही कोई नहीं पता। अफसोस अफसोस अफसोस। अब आप देखें, एक तो है रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 145 नजमुल हुदा। यहाँ पर लिखा है, रद्द करते हुए कई और चीज़ों के ऊपर, मगर यहाँ जिस चीज़ की तस्दीक की है गौर से सुनना। एक शख्स का जिक्र है, दलाइल कतिया से साबित जो हो रहा है वो है जिसका नाम मसीह, हकम और महदी है। नाम ट्रांसलेशन है जमात की, नजमुल हुदा की, अरबी में ओरिजिनल ट्रांसलेशन जमात की है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 145। एक शख्स जो कि दलाइल कतिया से साबित होता है, जिसका नाम मसीह, हकम और महदी है, यह साबित करना है। वो कौन है? दलाइल कतिया से, या तो कुरान से साबित करना है जो कि आपका दावा है। अगर आप हदीस की तरफ जाएंगे तो अपने दावे को तोड़ देंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूं। चलें, अब आपके लिए आसान करने लगा हूं, स्टेप आगे बढ़ने लगे हैं। इमाम महदी को मैं डिफाइन करने लगा हूं, मगर आपने मुझे बताना है कि आप किस बुनियाद पर इसका मीनिंग समझेंगे। देखें दोस्तों, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, अब चीरते हैं तो देखते हैं एक कतरा निकलता है या टाइम टाइम फिश। मैं आपसे पूछने लगा हूं, मैं इमाम महदी को डिफाइन करूंगा, इमाम महदी का मतलब बताऊंगा। आपने मुझे बताना है, सिर्फ ये बताना है कि कहां से बताऊं कि आप कहें कि हाँ मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। कुरान से बताऊं, अहदीस से बताऊं, या लुगत से बताऊं। ये तीन जगह हो सकती है ना, इन तीनों में से किसी को चूज कर लें, कहां से बताऊं इमाम महदी का मतलब, क्योंकि आपको तो नहीं पता। लें जी, ओवर टू यू तलत साहब। आम इंसानों की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इमाम महदी का ज़हूर होगा, हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है। अब इमाम महदी के मीनिंग बता दें कि इमाम महदी के मीनिंग कहाँ हैं। कुरान में तो अगर इमाम महदी का ज़िक्र है, कि आप उसके मीनिंग मुझे कुरान से बताएंगे? आप तशरीहात करके
جو بھی تعویلات کر کر الٹے مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے، وہ مجھے پتہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے۔ حدیث میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی تشریح نہیں کی، یہ امام مہدی لفظ ہے اور اس کی یہ میننگ ہے۔ آپ ان کی تشریحات کر کے، تعویلات کر کے کوئی مطلب لینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں اسے آپ کو نہیں روک سکتا۔ تیسری چیز آ گئی لغت کے اعتبار سے جو ہم انسان استعمال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ ان الفاظی معنوں میں، لفظی معنوں میں جو امام ہے اور مہدی، اس کے کیا میننگ ہے یہ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے امام مہدی کی، ہمت کریں مجھے دکھا دیں، وہ بھی اچھا ہو جائے گا اضافہ۔ میرے علم میں تو نہیں ہے قرآن میں کہیں امام مہدی کی تشریح اللہ نے کیا یہ امام مہدی ہے، اس کے میننگ یہ ہے۔ یا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امام مہدی کا نام لے کر اور فرمایا امام مہدی یہ لفظ ہے اور اس کے میننگ یہ ہے، نہ یہ قرآن میں نہ حدیث سے۔ اور مجھے پتہ ہے ہمیشہ کی تعویلات کر کر زو معنی نکال کر اپنی مرضی کے معنی لگا کر مجھے بتا دیں گے، یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے، اس حدیث میں وہ آپ کی مرضی ہے۔ الفاظی معنوں میں نہ اللہ نے تشریح کی ہوئی ہے امام مہدی کی، نہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے۔ یہ میں ہر نام کے میننگ ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، قادر ہے، سارے ناموں کے جتنے نام ہیں وہ ان کے میننگ ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے میننگ کیا ہے، اب ہمت کر دیں، جب آپ نے حوصلہ لے لی ہے ماشاءاللہ، میں تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ اتنی دیر، وہ کیا مثال ہے، بہت دیر کر دی صنم آتے آتے، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ ابھی آپ نے امام مہدی الفاظی لفظ ہے، اس کی الفاظی میننگ کیا ہے وہ مجھے بتا دیں بھائی۔ آ رہی ہے، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، آ رہی۔
آپ کی بات پوری ہوگی؟ آ رہی ہے، حوصلہ کریں، آ رہی ہے، کسی ایک کو نہیں جا رہی تو اس کو پرابلم ہے، اور کسی کو نہیں، حوصلہ کریں۔ ماشاءاللہ بڑی ہوشیاری چلاکیوں سے آپ پھر نکل گئے۔ آپ نے 3 آپشن دیے، میں نے آپ کو یہ پہلے دعویٰ کر دیا کہ قرآن کی کسی آیت میں امام مہدی لفظ کی تشریح اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ حدیث میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے علم ہے، کسی حدیث میں انہوں نے امام مہدی لفظ کی تشریح نہیں